بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ پاکستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، میں ہوں آپ کی میزبان مہوش شعیب۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اچھی خوبصورت پیاری اور ٹھنڈی صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے۔ اوبیسلی آج کی جو صبح ہے وہ تو واقعی بڑی خوبصورت ہوئی ہے، کیونکہ کل سے ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی۔ ابھی ایون جب صبح ہم آفس کے لیے آئے تھے تو بارش تیز ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، تو موسم یقیناً خاصا خوشگوار ہوا تھا۔ اور اگر ہم ناردرن ایریاز کی بات کریں، مری کی بات کریں، تو وہاں تو بھائی برف باری کا سلسلہ شروع ہے۔ وقفے سے وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے، اسنو فال ہو رہی ہے، اور لوگ بہت زیادہ انجوائے بھی کریں، جانا بھی چاہتے ہیں۔ کچھ ہمارے جیسے وہ بھی جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو چھٹی نہیں مل رہی، تو وہ ٹی وی پہ دیکھ کے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موسم جیسا بھی ہو، آپ جہاں جدھر بھی ہیں وہاں کا آپ موسم انجوائے کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر کا موسم اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر کا موسم خوشگوار ہے نا، تو باہر جیسا بھی ویدر ہوگا آپ اس کو اوبویسلی پسند کریں گے۔ آپ کا جو موڈ ہے وہ خوشگوار ہوگا۔ تو سب سے پہلے اندر کے موسم کا جو حال احوال ہے وہ ضرور جانا کریں، اس سے پوچھا کریں۔ اور ہمیشہ میں بات کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی جو خوبصورت ہو سکتی ہے، یعنی کہ اندر کا جو موسم خوبصورت ہو سکتا ہے، وہ ہے اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ اس کے نام سے آپ دن کا آغاز کریں، اس کا شکر ادا کرنے سے دن کا آغاز کریں، تلاوت قرآن پاک سے آپ دن کا آغاز کیا کریں، نماز سے، دعا سے، کہ پورا دن آپ کا خوبصورت گزرے۔ کیونکہ ہمیں زندگی میں عجیب سے انزائٹی، ڈپریشن کا ایک ماحول ہم نے کریٹ خود ہی کیا ہوا ہے انفارچونیٹلی۔ تو اس کو اگر دور کرنا ہے تو پھر جو آپ کی روح کو سکون یا تازگی جو ملتی ہے وہ اس پاک ذات کے ذکر سے ہے، اس کے نام سے ہی ہمیں ملتی ہے۔ تو اس کا شکر ادا کیا کرے کہ اس نے اتنی بے شمار نعمتوں سے، یعنی کہ ان گنت نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے۔ ہر ایک لمحہ آپ شکر ادا کرتے رہیں تو کم ہوگا، تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ ایسے موسم آتے جاتے رہتے ہیں، انہیں تو ہم انجوائے کرتے ہی رہتے ہیں۔ موسم سے مجھے یاد آیا کہ مری کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ سنو فال کا سلسلہ جاری ہے، اور کیا ہی خوبصورت منظر جو ہے وہ ملکہ کوثر جو ہے یعنی کہ مری کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اس پہ رپورٹ ہے مری سنو فال پہ، تو آئیے ذرا پہلے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ جی مری میں موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو مری میں گزشتہ رات سے تیز برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی مری میں تیز ہواؤں کے ساتھ برف کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس سے مری کی جو خوبصورتی ہے اس میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت مری کا جو درجہ ہے وہ -1 ریکارڈ کیا گیا ہے، جس سے سردی کی شدت میں جو ہے وہ کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ مری جو سیاح موجود ہیں وہ ان خوبصورت موسم، دل فریب نظاروں سے جی بھر کر لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور مری کے ان جو برف ہوئی ہے انہیں اپنے کیمروں میں محفوظ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی بات کی جائے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ سڑکوں کو صاف کرنے کے جو انتظامات ہیں وہ جاری ہیں۔ سڑکوں پر ہیوی مشینری جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی تھی تاکہ کسی بھی جو ہے وہ ہنگامی صورتحال سے بر وقت نمٹا جا سکے۔ ساتھ ہی پنجاب پولیس اور ٹریفک پولیس کی مری میں اضافی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ برف باری کے باعث مری میں جو بجلی کا نظام ہے وہ درم برم ہو کر رہ گیا ہے۔ اس وقت بھی گرج چمک کے ساتھ تیز برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں محکمہ موسمیات کی اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملکہ کوثر مری میں ہلکی اور کبھی تیز برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی بہت شکریہ ناظرین۔ پہلے تو موسم دیکھ کے ہم بہت زیادہ خود یہاں ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے انجوائے کریں، لیکن اس میں جو پھر بیچ میں بادل گرجے چمکے ہیں نا، اس کو دیکھ کے ہمارے رپورٹر کی ہمت ہے کہ وہ بھائی وہیں پہ کھڑا رہا ہے اور اسے اپنی رپورٹ مکمل کی ہے اور بتایا ہے کہ ویدر کا جو حال ہے مری میں وہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ بھی بڑی بہادری کا اور ہمت والا کام ہوتا ہے، اگر کہیں ذرا سے بادل گرجتے ہیں یا چمکتے ہیں ہم اتنا ڈر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرائض کو سر انجام دینا، واقعی ہمارے جو رپورٹر جتنے بھی میڈیا جاتے ہیں ان کو سلام ہم پیش کرتے ہیں کہ جیسا بھی موسم ہو، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، بارش ہے، دن رات وہ اپنے خدمات سر انجام دیتے ہیں، وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کی۔ ویدر کی بات کریں تو آپ نے مری کا موسم دیکھ لیا ہے، اور اس دفعہ جو ہے وہ برف باری کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹے ہیں، یعنی کہ پچھلے 15-20 سالوں میں اتنی برف باری نہیں ہوئی جتنے اس دفعہ ہو رہی ہے۔ اور اس طرح کے موسم کو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ ضرور جائیں، آپ ضرور دیکھیں، لیکن حفاظتی اقدامات بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ کو منع کیا جا رہا ہے آپ رک جائیں، اگر آپ کو وہاں کے جو پولیس افسران ہیں جو وہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں، ٹریفک اہلکار، اگر وہ آپ کو منع کر رہے ہیں تو پلیز رک جائے، بیکاز وہاں کی سچویشن وہ لوگ جانتے ہیں، تو کنٹرول کرنا کچھ بعض دفعہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی بھی بہت ساری گاڑیاں وہاں پہ اسٹک ہیں، وہ نکل نہیں سکتے، برف ہے، سلپری ہو جاتی ہے روڈ، اب تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر زندگی ہوگی، جان ہوگی تو آپ انجوائے کر سکیں گے، خدا نخواستہ وہی نہیں رہے گی تو پھر یہ موسم کس کام کے۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک کیا بلکہ آج آپ کی ملاقات ہم
نے ایک ٹیلنٹ سے کروانی ہے. ایسا ٹیلنٹ تو اگر میں کہوں, ہم تو ان آنکھوں سے یہ ساری خوبصورتی دیکھ رہے ہیں, ہر رنگ دیکھ رہے ہیں, ہر انسان دیکھ رہے ہیں, ہر موسم دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے, لیکن محسوس سب کر سکتے ہیں. میں نے پہلے جیسے پروگرام کے انٹرو میں کہا نا کہ آپ کی اندر کی دنیا خوبصورت ہونی چاہیے. اگر اندر کی دنیا روشن ہے تو باہر آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم آنکھوں والے بھی کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسی ہیپننگز نہیں دیکھ پاتے جو یہ لوگ دیکھ پاتے, محسوس کرتے, یعنی کہ یہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, اور ان کی دیکھنے کی اور محسوس کرنے کی حص ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. سو یہ ہمارے جو مہمان ہیں یہ ایک تو بصارت سے محروم ہے, لیکن اگر میں ان کے ٹیلنٹ کی بات کروں, ان کی خدمات کی بات کروں, ماشاءاللہ سے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس ملک یعنی کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا جو رویہ, ان کے جو خدمات ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. سوشل ورکر ہیں اور ساتھ ساتھ ولاگر ہیں, بہت ساری چیزوں پہ جو ہے وہ کمانڈ رکھتے ہیں, اور کافی سوشل ایشوز پہ بھی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور حال ہی میں ان کی ملاقات جو ہے وہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی ہوئی ہے, تو اس پہ بھی ذرا ہم بات کریں گے. اور بھی پاکستان کی نامور شخصیات سے وہ ملتے رہتے ہیں, اور لوگ بڑا ان کو پسند بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ بڑے میں کہوں تو زندہ دل شخصیت ہے, اور اسمائلی فیس کے ساتھ وہ ہمیشہ ملتے ہیں. میں نے ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی تو لٹرلی وہ یعنی کہ وہ اتنے گھل مل گئے, اتنی پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ لوگوں سے مل رہے تھے, مخاطب ہو رہے تھے, کہ فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ دیکھ نہیں سکتے, لیکن وہ محسوس کر رہے تھے, اور اسی طرح سے ان لمحات کو وہ جی رہے تھے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حافظ حرب علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حافظ صاحب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. جیسے آپ ابتدا میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرنا چاہیے, تو میں کہتا ہوں کہ ساری تعریفیں, تمام حمد و ثنا سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. انشاءاللہ اس بزم کا ہم نے باقاعدہ آغاز آپ نے کر دیا ہے, اور انشاءاللہ میں بھی اس کا حصہ ہوں. تو آج تو ویسے اسلام آباد میں بڑی بارش ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں وہ مہمان بنتی ہوں, حرب کو ہم میزبان بناتے ہیں. جتنی خوبصورتی سے انہوں نے آغاز کیا. حرب مجھے بتائیے گا کہ جیسے میں نے ابھی آپ کا انٹروڈکشن کروانے سے پہلے بھی کہا کہ بعض دفعہ ہم آنکھوں والے بھی ایسی چیزیں نہیں دیکھ پا رہے ہوتے جو آپ لوگ محسوس کرتے ہیں. میں جاننا چاہوں گی آپ کی اندر کی جو دنیا ہے وہ کتنی روشن ہے؟ دیکھیے, میں ہمیشہ سے بچپن سے ایک بات سنتا تھا اپنے گھر والوں سے اور سب سے, کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب ایک چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے آپ کو کئی ہزار چیزیں عطا کرتا ہے. نو ڈاؤٹ. تو پہلے جب میں 12-13 سال کا ہوا تو مجھے واقعی ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایک چیز جب لیتا ہے تو کئی ہزار چیزیں عطا کرتا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا, ایک شعر ہے کہ یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. تو یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. ہمیں حرب جو ہے بڑے پر امید ماشاءاللہ سے نظر آ رہے ہیں, اور یہی امید ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے. مجھے بتائیں یہ ولاگر بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ سب سے پہلے میں نے اپنا یوٹیوب جب چینل بنایا 2019 میں, ایک پہلے یوٹیوب چینل تھا, وہ میرا لاگ آؤٹ ہو گیا, مجھے ای میل وغیرہ اس کی یاد نہیں رہی. سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑا میں اتنا جی ہاں بالکل. تو میں اتنا ڈس اپوائنٹ ہوا کہ میرا یوٹیوب چلا گیا, یعنی میں نے کھانا پینا نہ چھوڑ دیا تھا, کیونکہ میں یوٹیوب کے ساتھ اتنا کلوز تھا, ابھی بھی ہوں اور پہلے بھی تھا. تو مجھے خیال آیا کہ میں دوبارہ سے اپنا یوٹیوب چینل بناؤں. دوبارہ سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا, میں گاؤں کی ویڈیوز پوسٹ کرتا تھا ادھر. پھر میں آیا کرکٹ کانٹینٹ پہ. کرکٹ کانٹینٹ میں جب کام کر رہا تھا تو مجھے بہت سے لوگوں کے کامنٹس آئے, علی بھائی آپ ذرا اپنی ڈیلی ہمیں اپنی روٹین دکھائیں, ڈیلی ولاگ بنائیں. تو میں نے اپنے بڑے بھائی کمیل سے مشورہ کیا, میں نے کہا کمیل میں ولاگنگ کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہے, میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے گھر والوں کا, اسپیشلی امی ابو کا اور کمیل کا اسپیشلی, کہ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یار تم کیسے کرو گے, تم نہیں کر سکتے, بلکہ میرا حوصلہ بڑھایا. کیا بات ہے. مجھے کمیل نے کہا تم ولاگنگ کمیل بہت ایکسائٹڈ تھے, تم ولاگنگ اسٹارٹ کرو, جو ہیلپ ہوگی تمہاری میں کروں گا, ایڈیٹنگ میں سب میں. تو میں نے ولاگنگ کی طرف جب میں آ رہا تھا تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا اور سارا وہ راستہ بن گیا. پھر میں ولاگ بنانے لگا. پہلے ظاہر شروع میں بہت مشکلات بھی تھیں, لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو پہلے یعنی کہ سٹارٹ آپ کا جو پہلا ولاگ تھا وہ کیا تھا, کس موضوع پہ تھا, کیا کانٹینٹ تھا؟ پہلا ولاگ میرا یہ تھا, ہفتے کا دن تھا, میں قرآن پاک پڑھ کے واپس آیا, صبح ہماری کلاس ہوتی ہے ہفتے کے دن کو, تو ہمارے گھر میں نا وہ گندم کو دھوپ پہ رکھ رہے تھے, تو اس کا میں نے ولاگ بنایا تھا.
اوہ کیا بات. اس میں آپ نے گندم کو کیا بتایا تھا کہ ہم دھوپ میں رکھ رہے ہیں, اس کو سکھا رہے ہیں, بیچارے کو یہ ٹھنڈ لگی ہوئی ہے. ہاں میں نے کہا کہ بھائی ہم اس گندم کو سکھا رہے ہیں, پھر اس کو ٹنکی میں ڈالیں گے, پھر انشاءاللہ آپ کو سارا اس کا پروسیس دکھائیں گے. تو اس بلاگ کو کرتے ہیں یہیں سے سٹارٹ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا تو ٹینکی میں ڈال کے پھر اس گندم کا کیا کیا تھا؟ پھر اس کو ٹنکی میں ڈالا تھا, پہلے سکھایا تھا نا اس کو. اچھا پہلے دھوپ میں رکھا, پھر سکھایا, پھر اس کو رات میں ہم نے ٹنکی میں ڈال دیا. اچھا آپ نے ہیلپ کی تھی ساتھ؟ میں تو کیمرہ پکڑ کے کھڑا رہا, ولاگ بناتا رہا. یعنی اپنے ولاگ بنانے پہ فوکس تھا, آپ نے ہیلپ نہیں کی تھی؟ میں اکثر اپنے ولاگز میں بات کرتا ہوں نا کہ اچھا یہ کام ہم کر رہے ہیں, وہ اکثر مجھے کمنٹس آتے ہیں بھائی آپ تو نہیں کر رہے. آپ نہیں کر رہے, آپ تو صرف ریکارڈ کرے. وہ صحیح کہتے ہیں, بالکل انہوں نے صحیح پکڑا ہے کہ آپ تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ڈیوریشن کیا ہوتی ہے ہر ولاگ کی؟ اچھا ویوز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, اس کے جو ایک ٹائم ہے, یعنی کہ وہ کتنے منٹس کا ہوتا ہے, 10 15 منٹ 20 منٹ, کتنے منٹ کا ولاگ ہوتا ہے؟ میرا ولاگ ہوتا ہے تقریباً میکسیمم 8 یا 9 منٹس کا. اچھا اتنا شارٹ کیوں؟ بہت مشکل ہوتی ہے ولاگ بنانا. اچھا آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ولاگ بنانا بہت آسان ہے. اچھا ایک کلپ میں بات کروں, پیچھے کوئی ہاں عرب بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں یار, وہ پھر کوئی بائک پہ گزر گیا یار. اکثر میرے ساتھ گاؤں میں یہ ہوتا ہے, میں اپنا ولاگ اسٹارٹ کروں, ان بیچاروں کی بھی روزی ہے, کیا کر سکتے ہیں, وہ پاپڑ بیچنے والے پاپڑ لے لو, یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ سارا سین ہو جاتا ہے میرے ساتھ. اچھا مجھے تو صبح صبح جب ہم چھٹی ہوتی ہے گھر پہ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کون سے اسپیکر پہ لگے ہوتے ہیں کہ پریشر کوکر ٹھیک کروا لو یا مشینیں ٹھیک کروا لو, کچھ اس طرح کی آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے. یہ اکثر میں کراچی جاتا تھا نا, اب تو کراچی لائٹ جاتی ہے, بڑا لائٹ کا مسئلہ ہے کراچی میں. تو میں کراچی جاتا تھا تو وہاں پر ہم سو رہے ہوتے تھے, وہ صبح آ جاتا تھا, وہ باکر پتہ نہیں وہ باکر خانی بیچ رہا ہوتا تھا, پریشر کوکر والا. تو میں کہتا تھا یار جلدی بس یہ چلا. پھر وہ اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتے نہیں ہیں, وہ وہیں رک کے وہ اپنا وہ بجاتے ہیں. خیر ان کی بھی روزی ہے, کیا کر سکتے. صحیح. اچھا ہر کراچی کی آپ نے بات کی ہے, کراچی کا ہمارا ایک بہت ہی ایک فیمس نام جن کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں, آپ بھی اوبیسلی ان سے ملے ہیں, وسیم بدامی صاحب. جی ہاں, تو ان سے پہلے آپ, وسیم بھائی آپ کے پہلے آپ ان سے کہاں ملے تھے اور انہوں نے آپ کو اپنے پروگرام میں کب بلایا تھا؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں, کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا, میں ٹی وی پر ان کے پروگرام سنتا تھا. تو وسیم بدامی میں ماشاءاللہ جو ٹیلنٹ ہے, جو جس طرح سے وہ پروگرام کرتے ہیں, میں ان کے پروگرام سنتا تھا. اور میں ظاہر ہے ان کے کئی کروڑوں فین, اور ان میں میں ان کا فین تھا, اور مجھے خواہش تھی وسیم بدامی بھائی سے ملنے کی. اب ظاہر ہے وہ اتنی بڑی شخصیت ہے, میں سمجھتا تھا پتہ نہیں کیسے ملاقات ہوگی. تو میری قسمت اتنی اچھی تھی کہ میرے بڑے بھائی جناب سید مستجاب حسن وسیم بدامی کے سینئر پروڈیوسر کے طور پر کام کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو انہوں نے میرا ذکر کیا وسیم بدامی بھائی کے ساتھ کہ وہ تو آپ کے فین ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں نا, اچھے انسان کی سب سے زیادہ بنیادی خصوصیت اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے. بالکل. اگر آپ ایک اچھے انسان, اگر آپ میں ایک اچھا اخلاق ہے تو آپ اچھے باپ بھی ہیں, اچھے بیٹے بھی ہیں, اچھے مسلمان بھی, اچھے پاکستانی بھی ہیں. وسیم بدامی کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, کروڑوں لوگ ان کو جانتے ہیں, یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نہیں مل سکتا. نہیں, وسیم بدامی نے پتہ کیا کہا, وسیم بدامی نے کہا وہ کیوں مجھ سے ملنے آئیں گے, میں خود گھر پہ جا کے ملوں. کیا بات ہے. وسیم بدامی میرے گھر پہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے وسیم بدامی بھائی کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں, اور ان سب لوگوں کا جنہوں نے یہ ایفرٹ کی. کیا بات نہیں, وہ بہت اچھے انسان ہے, نو ڈاؤٹ. وہ جس طرح لوگوں میں ایک ایٹیٹیوڈ ٹائپ, ایک ایگو ٹائپ آ جاتا ہے, وسیم میں یہ چیز بالکل نہیں ہے. ہی از ویری نائس پرسن. تو یہ تو اور اچھی بات ہے کہ وہ آپ سے ملنے گھر آئے. لیکن انہوں نے مجھے سرپرائز دیا تھا. میں اب آپ کو ساری کہانی بتانا چاہتا ہوں. آپ بالکل بتائیں, ہم سننے کے لیے تیار ہیں. میرے بڑے بھائی کو انہوں نے کہا, کمیل کو, کہ ان کو بتانا ہے کہ ان کو یہ بتانا ہے کہ وسیم بدامی کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے, وسیم بدامی نہیں آ سکتے, نہیں ملیں گے. ایک رات پہلے انہوں نے مجھے کہا وسیم بدامی کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب ہر کسی سے ملنے کا جو میرے دل پہ گزری ہے, آپ کا دل ٹوٹ گیا. میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن مجھے دل میں یہ لگتا تھا, میرے دل میں یہ شک تھا, یار وسیم بدامی جو لوگوں سے ایسے, یار ایسے نہیں ہو سکتے. وسیم بدامی اتنا مجھے ڈس اپوائنٹ کریں گے, اتنا مایوس کریں گے, مجھے نہیں اندازہ تھا. وسیم بدامی ایسا نہیں کر سکتے. مجھے کہا گیا تیار ہو جائیں, ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, واپسی پہ ماموں سے مل لیں گے. میں نے کہا ٹھیک. میں تیار ہو کے بیٹھا رہا کوئی 1 گھنٹہ. یہ کمیل بار بار نا واٹس ایپ پر کسی کو میسج, اب اللہ جانے وہ سید مستجاب بھائی کو میسج کر رہے تھے یا وسیم بھائی کو کر رہے تھے, مجھے یہ نہیں پتا. تو کمیل بار بار میسج کر رہے, تو کمیل بھاگتے ہوئے دوسرے کمرے میں گئے, میرے کانوں تک یہ آواز پہنچی وہ آ رہے ہیں. وسیم بھائی نے کہا, کمیل نے کہا وہ آ رہے ہیں. اچھا میں نے کمیل سے کہا کون آ رہے ہیں. انہوں نے اب پہلے تو گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا ماموں کے ایک دوست کا نکاح ہے اور وہ دولہا اور سب تمہیں لینے آ رہے ہیں گاڑی پہ. تو میں نے کہا پھر آپ یہ اوپر وہ کرسیاں وغیرہ کیوں لگا رہے ہیں اوپر والے گھر میں.
یعنی سارا آبزرو کر رہے تھے جی فیل ہو رہا تھا کہ something wrong. میرے دل میں ایسا لگ رہا تھا کہ وسیم بادامی آ رہے ہیں, مجھے ایسا لگ رہا تھا. کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ماموں اور سب بیٹھیں گے, تھوڑی دیر محفل لگائیں گے, پھر انشاءاللہ جائیں گے. مجھے کہا گیا باہر آپ سے کوئی بندہ مل لیا. اچھا میں گیا نارمل حالت میں, بس جب میں نے یہ ہاتھ ایسے یوں کیا نا, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, مجھے میرے ذہن میں وہی چلنے لگ گیا, شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں, شان علم میں خوش آمدید کہتے ہیں, میں ہوں وسیم بادامی, آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان. تو انہوں نے کہا وسیم بادامی نے یوں کیا, وہ میرے ماموں کو, انہوں نے کہا ان سے پوچھو یہ کون ہے. میں نے فوراً سے کہا وسیم بادامی. جب وسیم بادامی نے مجھے السلام علیکم کہا نا, وہ گھر والا ایک بلاگ ہے اس میں جب وہ گھر ملنے کے تھے, میں نے کہا وعلیکم السلام وسیم بھائی کیسے. میں رو پڑا, میں رونے لگ گیا. وسیم بھائی کہہ رہے تھے یار رونا نہیں ہے, اور کیا ہو گیا حرب علی بھائی کیوں رو رہے ہو تم. تو وسیم بھائی نے خوشی کے آنسو ہیں, خوشی کے آنسو. ایک پاکستان کا بہت بڑا نام, پاکستان کا میں سپر سٹار کہوں تو غلط نہیں ہوگا, وسیم بادامی مجھ سے گھر ملنے آئے. تو آپ دیکھیں, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے کچھ ہو جائے گا. بھائی گھر تک محسوس ہوئی تھی وسیم صاحب کو ان کی دل کی دھڑکن. چلے بہت شکریہ وسیم صاحب کہ آپ گھر ان کو ملنے آئے حرب کو. اچھا بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی, ذرا یہ سٹوری بھی بتائیں کہ یہ ملاقات کب, کیوں, کیسے ہوئی. یہ ملاقات میری 2024 میں ہوئی. 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں اپنے ولاگز وغیرہ بناتا تھا, انہوں نے ولاگ میرے دیکھے, میں اپنے ولاگ بناتا تھا نا. اچھا. تو انہوں نے دیکھے, انہوں نے کہا بھائی ان کو بلوایا جائے کیونکہ ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے. میں ان سے ملاقات کی خواہش, اب ظاہر ہے وہ اتنے بڑے عہدے پر ہیں, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملاقات کی خواہش مند ہوں. تو میں لاہور گیا, وہاں پر ملاقات ہوئی میری. جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال بھی یہی کیا, کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں نا میری کوشش ہوتی ہے جب ایسے لوگوں سے ملوں نا, عہدے داران سے, اپنے علاقے کے مسائل ان کے سامنے رکھوں. تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ آپ ولاگز کیسے بناتے ہیں. تو میں نے سارا ان کو وہیں اسٹارٹ اپنا ولاگ کر کے دکھایا کہ میں ایسے ولاگ بناتا ہوں. اب وہ میرے بڑے بھائی کمیل سے بات کر رہی تھی, اتنی دیر میں نے اپنا واٹس ایپ اسٹیٹس پوسٹ کر دیا. تو وہ دیکھ رہی تھی جسٹ ناؤ, انہوں نے دیکھا آپ نے یہ کیسے پوسٹ کیا ہے. میں نے کہا دیکھ لیں پھر. تو میں نے علاقے کے مسائل ان کے سامنے رکھے, ظاہر ہے جو مسائل تھے. میری 1.5 گھنٹہ پہلی ملاقات ہوئی. پہلی ملاقات کر کے میں واپس آیا ان سے. مجھے دوبارہ سے 15 دن کے بعد کال آ گئی کہ آپ کو سی ایم صاحبہ دوبارہ بلا رہی ہیں. اللہ خیر کرے, اب دوبارہ کیا کہہ دیا میں نے, کیا کر دیا. اب آپ کو ایک تحفہ دینا چاہیے. اچھا اب میرے ذہن میں کیا تحفہ آ رہا ہے, کیونکہ میں ولاگ بناتا ہوں, کیمرہ یا موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ اس طرح کی یا کوئی اپریسیشن کے لیے کوئی شیلڈ دینی ہوگی, اس طرح کا اوارڈ ٹائپ. یہ میرے ذہن میں چل رہا تھا. اچھا میں لاہور پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے ہم نے ایک گفٹ ارینج کیا. میں نے کہا ٹھیک. انہوں نے چابی مجھے دی, انہوں نے کہا یہ اٹھا لو گے, ویڈیو میں بھی ہے, تو آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں, یہ چابی اٹھا لیں گے. تو مجھے کہا گیا کہ آپ آلٹو گاڑی گفٹ کی ہے. اچھا. میں تو ظاہر ہے خوشی کے انتہا تھی میری. ظاہر ہے وہ اتنے بڑے عہدے پر جہاں جب بھی جس سے ملتی ہیں نا وہ گھل مل جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. تو جب میں ان سے ملاقات کر رہا تھا تو مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میں کسی عہدے داران سے ملاقات کر رہا ہوں, گھر والا ماحول تھا بالکل. نہیں وہ بہت اچھی نیچر ان کی ماشاءاللہ سے, وہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ان کے ویڈیوز وہ سامنے آتی رہتی ہیں. اور میں ان کے کام کے حوالے سے بات مل جاتی ہیں. یہاں پر ان کے کام کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کبھی, میں بکھر سے آیا ہوں, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا ہمارے گاؤں میں بھی ستھرا پنجاب والے آئیں گے. یعنی ہمارا گاؤں اتنا صبح ہم اٹھتے ہیں, گلیاں روڈ وغیرہ صاف ہوتی ہیں. اچھا. ہم نے یہ نہیں, یعنی پہلے ایسا نہیں تھا. نہیں پہلے نہیں تھا. تو اب یہ ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بالکل آپ اسپیشل اپنے انداز میں شکریہ ادا کر سکتے ہیں. جی میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے کو اتنا, یعنی اب جو پنجاب میں کام ہو رہے ہیں, جیسے میں کراچی میں لائٹ کی بات کر, ہمارے یہاں 1 منٹ کے لیے بھی لائٹ نہیں جاتی. 1 منٹ کے لیے. زبردست بھائی, کیا بات ہے. اس پہ تو سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو ہم ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا حرب, آپ ہم نے سنا ہے آپ حافظ بھی ہیں, یعنی کہ آپ منقبت اور نعت بھی ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں, بڑی خوبصورت آپ کی آواز ہے. تو کوئی 1-2 لائن آپ ہمیں سنائیں گے؟ میں نعت پیش کرتا ہوں انشاءاللہ, اسی میں پھر سب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی انشاءاللہ ذکر ہو جائے گا. ضرور سنائیے. جب کوئی بھی عاشق مدینے جا رہا ہوتا ہے نا تو وہ سب سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مدینے سے بلاوا رہا ہے. کیا بات. مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. کیونکہ
وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. اور اس پہ افتخار عارف کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، منقبت سناتے ہوئے، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے. تو کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہارا سے ہو کر آ رہا ہے. کیا بات ہے، مدینے سے بلاوا رہا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. حرب آپ تو بھائی ملٹی ٹیلنٹڈ ہو. اور کون کون سا ٹیلنٹ ہے آپ کا، ذرا وہ بھی ہمیں بتائیں، جو چھپا ٹیلنٹ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا. میں کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہوں. اچھا. اپنے گاؤں میں کرکٹ میچز ہوتے ہیں تو میں کرکٹ کھیلتا ہوں، کرکٹ کامنٹری کرتا ہوں، یوٹیوب پر اپنے کرکٹ کے تبصرے بھی کرتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بھی کامنٹری بھی کرتے ہیں، کرکٹ بھی یہ کھیلتے ہیں. اور آپ نے ایک سوال کیا تھا، میں سوری میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس کا جواب نہیں دیا. وسیم بدامی آپ کو شوز پر بلاتے رہتے ہیں. تو وسیم بدامی اتنے اچھے انسان ہیں کہ نا، جب میں کراچی جاتا ہوں نا تو میرے پاس پہلے یہ ایڈوانس میں بکنگ ہوتی ہے کہ حرب اب تم نے مجھ سے ملنا ہے. یعنی وہ اتنے مصروف آدمی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالتے ہیں. بعض اوقات تو یہ ہوا ہے کہ میں نے ان کی پرسنل گاڑی میں سفر کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. وہ گھر سے یعنی وہ گاڑی بھیجتے ہیں، مجھے لے کے جاتی ہے، پھر ایئر وائی میں پھر وہ لے کے آتی ہے مجھے. تو وسیم بدامی کہتے ہیں یار آ جاؤ نا، شو پہ گپ شپ لگا لیں گے، حرب یار تھوڑی گپ شپ کر لیں گے. یعنی وہ آپ کے پکے والے دوست بن گئے. جی ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ اس دوستی کو ایسے قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ انہیں آمین. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کمنٹری بھی کرتے ہیں، ذرا تھوڑی کر کے دکھائیں گے ہمیں؟ جی ہاں انشاءاللہ. میں اردو میں آپ کو کمنٹری کرکٹ، آپ فرض کریں کہ یہ سب کرکٹ کھیل رہے ہیں تو میں حضرت صاحب یہاں پر میچ چل رہا ہے پاکستان پنجاب 11 کا، اور یہاں پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں جناب حرب علی. حرب علی یہاں پر بیٹنگ کے لیے آئے ہیں کیونکہ ٹیم اس وقت مشکلات کا شکار ہے. یعنی 36 گیندیں ہیں، 42 رنز درکار ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ چیز. اور یہاں پر یہ بہت بڑا شاٹ لگتا ہے، یہ کیچ ہوگا اور ڈراپ. موقع گوا دیا ہے یہاں پر. یہ بہت بڑا موقع تھا یہاں پر، یہ میچ جیتنے کا بہت بڑا موقع تھا. کیا بات ہے. اور یہ شاٹ ہے، یہ شاٹ ہے، یہ سیدھا جائے گا گراؤنڈ کے باہر. واٹ ا سکس دا بال. ویری گڈ. اب یہ چیزیں آپ فیل کیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ بال واقعی گراؤنڈ کے باہر جا رہی ہے؟ وہ جس طریقے سے بیٹ کی آواز آتی ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں چھکا ہے، تو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے. اگر وہ چھکا نہ لگے تو نہیں، یہ مجھے تب بتا دیں کہ جب لگ جاتا ہے. اوکے، تب پتہ چلتا ہے جب لگ جاتا ہے. اچھا، ایک اور آپ کے ہمیں چھپے ٹیلنٹ کا پتہ چلا ہے جو کہ واقعی بڑا شاکنگ ہے کہ آپ موبائل ریپیئرنگ کا کام بھی کرتے ہیں، میکینک پہ. یعنی کہ لوگوں کے موبائل خراب کرتے ہیں کہ ٹھیک کرتے ہیں؟ ذرا یہ بتائیے گا. میکینک دو طرح کے ہوتے ہیں نا. نہیں ٹھیک کرتا ہوں کیونکہ انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے. تو میں اکثر وہ موبائل میرے گاؤں میں آتے ہیں نا، وہ موبائل کی ایک ڈفرینٹ اسٹوری بھی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک موبائل میرے پاس آیا تھا. بالکل. تو میرے پاس نا اکثر گاؤں میں موبائل آتے ہیں تو ان کو میں آن، جو موبائل ہوتے ہیں نا ان کا سافٹ ویئر بھی میں کر لیتا ہوں، اور ان کو جو آن نہیں ہوتا تو وہ بھی میں کر لیتا ہوں. ایک موبائل میرے پاس آیا، وہ ہمارے دریا خان میں بھی بننے کے لیے گیا. اچھا. انہوں نے کہا بھائی یہ اب اس پہ کوئی اور لے لو، یہ ختم ہے، بالکل یہ نہیں چلتا. اس کا پاور بٹن نہیں تھا، اس کا پاور، اب ظاہر ہے پاور بٹن کے علاوہ وہ کیسے آن ہوگا؟ ہاں مشکل ہے. تو وہ میرے پاس آیا، میں نے اس کو آن کر دیا. کیسے؟ میں نے اس کو ایسے آن کیا، میں نے وہ ایک والیوم بٹن ہوتے ہیں نا پہلے فونز کے، وہ ایسے ہوتے تھے، تو میں نے ایک ڈیٹا کیبل ان کے بیچ میں رکھی. اچھا. اور ایک ڈیٹا کیبل کو فون میں لگایا اور وہ کرنٹ وہ موبائل کو ملا اور موبائل آن ہو گیا. کیا بات ہے. تو یہ تجربہ بس یہ ہو گیا. تو اس طرح کے یہ حرم مجھے بتاؤ کہ فیوچر میں کیا کیا تجربے کرنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو یہ گیم آپ کا بھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے، آگے کیا کیا کرو گے؟ انشاءاللہ آگے تو جیسے وقت آئے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گے. کچھ سوچا ہوگا نا کہ حرب آگے جو ہے نا یہ کام کرے گا؟ مجھے، میں آپ کو سچ بات بتاؤں نا، مجھے جتنا ان چیزوں میں لگاؤ ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ بس نعت سرکار دو عالم ان کا ذکر ہو، ان کی حال کا ذکر ہو، بس یہی کرتے رہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. بھائی پروڈیوسر صاحب، ان کو تو جو فرائیڈے کا شو ہے اس میں ان کو لازمی بلائے گا. اتنی خوبصورت آواز ہے، ہم آپ سے ڈھیر سارے کلام سنیں گے. تو آپ آئیں گے انشاءاللہ؟ ابھی سے آپ بکنگ کریں ہمارے ساتھ. جی ضرور انشاءاللہ. میں آپ سے ہم ابھی سے آپ کی جو ہے نا آپ کو ریزرو کر لیتے ہیں تاکہ آپ کہیں اور بھاگے نا.
آپ اگر کہیں تو میں ایک اور کلام پیش کرتا ہوں. بالکل. آپ ہم نے بریک پہ جانا ہے تو آپ کا ہم نے شکریہ بھی ادا کرنا ہے, تو آپ ہمیں ایک کلام سنائیں, اسے کلام کے ساتھ ہم جو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی جناب وسیم بدامی صاحب نے ایک کلام پڑھا, اور وریشہ ان کے ساتھ ہوتی تھیں, وریشہ باجی, تو وہ ان کے شان رمضان میں آتی تھی نا, تو ان کے ساتھ انہوں نے ایک کلام پڑھا, تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے لیے انہوں نے پڑھا تھا. چلے سنائیں. کب کہا لال و گوہر دلا دیجئے, کب کہا لال و گوہر دلا دیجئے, آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے, میں بھی آنکھوں سے دیکھوں گا گنبد ہرا, میں بھی آنکھوں سے دیکھوں گا گنبد ہرا, میری آنکھوں کو مولا شفا دیجئے, میری آنکھوں کو مولا شفا دیجئے, آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے. اچھا لگتا ہے مجھ کو یہ کہنا, بہت اچھا لگتا ہے مجھ کو یہ کہنا, بہت کیا کہ گر گیا ہوں میں آقا اٹھا دیجئے, گر گیا ہوں میں آقا اٹھا دیجئے, آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے. آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں, آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں میری. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. اگلا ٹاپک ناظرین بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹاپک بتانے سے پہلے ذرا آپ کو اسکرین پہ خوبصورتی دکھا لیتے ہیں موسم کے حوالے سے. آپ نے مری کی رپورٹ تو دیکھی تھی جو وہاں پہ سنو فال ہو رہی تھی, ابھی اسی حوالے سے خوبصورت سا مونٹاج ہے, آئیے ذرا پہلے وہ دیکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مونٹاج میں آپ نے دیکھا کہ جہاں لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں وہیں پہ ان کی بیچاروں کی گاڑیاں بھی اسٹک ہوئی ہوئی اور بڑی مشکل سے جو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی گاڑی کہیں نہ کہیں سے نکل جائے. لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ پراپر جو احتیاط آپ کو بتائی جاتی ہے یا جو کہا جاتا ہے یہ جو ضروری چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے, اگر وہ نہیں کر پا رہے تو پلیز پھر آپ لوگ گھر میں بیٹھے, کیونکہ وہاں جا کے خود کو مصیبت میں ڈالنا, فیملی کو پریشان کرنا, یہ بھی چیزیں مناسب نہیں لگتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اگلا ٹاپک جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے ناظرین, اگر ہم کسی بھی معاشرے کی حقیقی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس میں مرد اور عورت یہ دونوں شامل ہیں, اور دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے, دونوں کے اپنے اپنے کچھ ایسے فرائض ہیں جو انہوں نے سر انجام دینے. لیکن آج جو اسپیسیفک ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم خواتین کی جو معاشی شمولیت ہے اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور کس طرح سے یہ ترقی کے راہ پہ جو ہے نا ہمارے معاشرے کو گامزن کر سکتے, اس پہ بات کریں گے. ناظرین اگر ہم دیکھیں خواتین کی خود مختاری کی بات کریں, بااختیاری کی بات کریں, سماجی بہتری کی بات کریں, تو یہ اس کے لیے ایک بہترین راستہ ہے جو ہمیں سلیکٹ اوبیسلی کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم خواتین کو پراپر ان کو بزنس کی طرف یعنی کہ کاروبار کی طرف لے کر آتے ہیں, انہیں ملازمت دیتے ہیں, ہنر کی طرف لے کر آتے ہیں, پراپر انہیں جو ایجوکیشن ہے وہ انہیں فراہم کرتے ہیں, تو اس کے ذریعے وہ معیشت کا اوبیسلی حصہ بنیں گی. لیکن اب ان تمام تر چیزوں پہ ہمیں پہلے تو فوکس کرنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اکانومی میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں تو دیکھیں اس سے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بہتر ہوتی ہے, وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہے, بلکہ اس ملک و قوم کے لیے, اس معاشرے کی ترقی کے لیے بھی ان کی جو ایفرٹ ہیں وہ بڑی امپیکٹفل ثابت ہوتی ہے, بڑی جو ہے وہ پازیٹیو ثابت ہوتی ہے. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کس طرح خواتین کو ہم اس ان کی جو معاشی شمولیت ہے معاشرے کے اندر اس کو لے کر آ سکتے ہیں, یا اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو ان کو کن مسائل کا یا کن چیلنجز کا سامنا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے, اور کس طرح سے ہم انہیں اپرچونٹی یعنی کہ مواقع فراہم کر سکتے ہیں. ایک اور چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے, آج ہم ڈسکس کریں گے, جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 55 کے لگ بھگ 55% کے قریب ہماری خواتین جو ہے وہ اس سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں, یعنی کہ نصف سے زائد کی پارٹیسپیشن ہے ان کی. تو کہیں نہ کہیں ایکسیپٹنس نہیں آتی کہ اگر وہ کسی بڑے عہدے پہ فائز ہونا چاہتی ہے, اس میں قابلیت ہے, ٹیلنٹ ہے, ان کو پروموشن مل رہی ہے, ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں مرد حضرات, کیونکہ انہیں ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہوتی عورت کی یہ کامیابی. تو ذرا اس پہ بھی بات کریں گے, کیا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے ہماری خواتین کے لیے. تو اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آپ سوشل ورکر بھی ہیں, آپ انٹرپرینور ہیں, بزنس وومن ہیں, آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. جی مونا خان ہمارے ساتھ. السلام علیکم مونا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ مونا آپ کے وقت کا. مونا بتائیے گا, آپ خود بھی ایک ورکنگ لیڈی ہیں ماشاءاللہ سے,
اس وقت خواتین کی شمولیت جو ہے اکانومی کے لحاظ سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے میم ابھی آپ نے بتایا کہ 55% جو ہے ہماری لائک لیڈیز وومن کی ہے ہماری سوسائٹی میں، تو اگر ہم 55% کو اگنور کرتے ہیں اٹ مینس کہ ہم جو ہے اپنے نیچرل ریسورسز کو اگنور کر رہے ہیں، اور جب آپ اپنے نیچرل ریسورسز کو اگنور کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اس طرح سے ترقی نہیں کر سکتے. بٹ بہت سے obstacles ہیں لڑکیوں کو آگے آنے میں، بہت سے چیلنجز ہیں، اور اس کو اوور کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اینڈ دیٹ از دا ایجوکیشن، کہ ہم ایجوکیشن پہ کسی بھی اسکلڈ کام پہ ہم کیسے جو ہے وہ کنسنٹریٹ کریں گے گورنمنٹ لیول پہ، اور کیسے پھر اس کو ہم جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کریں گے اس تھاٹ کو کہ وی آر اونلی فار دا ریپروڈکشن اینڈ وی آر اونلی فار دا ہاؤس ہولڈ. ایگزیکٹلی. اچھا اگر ایجوکیشن کی میں بات کروں تو کیا تعلیم خواتین کی جو معاشی خود مختاری ہے اس کی بنیاد ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، ہم 100% ایک لائک تعلیم جو ہے اس کو ہم اس کی بنیاد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم صرف آپ کو یہ نہیں کرے گی کہ وہ آپ کو لائک انڈیپینڈنٹ بنائے گی، اس کے ساتھ ساتھ جب آپ بزنس میں آئیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، جب آپ کوئی اسکل آپ کے پاس ہوگی، جب آپ جابس کریں گے یا فیلڈ میں آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو لائک کیسے آپ امپروو کر رہے ہیں چیزوں کو، سوسائٹی کیسے امپروو کر رہی ہے، آپ کا گھر کیسے امپروو کر رہا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کیسے امپروو ہو رہی ہے. اور جب وہ یہ ساری چیزیں امپروو ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ ریڈیوس کریں گے پاورٹی کو، اور اٹس سم تھنگ لائک ویری ویری بینیفیشیل فار دا سوسائٹی ایز ویل. ایگزیکٹلی. اچھا اگر ہنر کی بات کریں، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ان کو جتنے بھی ٹاسک دے دیجیے، ملٹی ٹاسک ہوتی ہیں کہ وہ تمام اپنے کام جو ہے وہ بخوبی طریقے سے کر لیتی ہیں. لیکن اگر میں کسی اسپیسیفک ہنر کی بات کروں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا ہنر ہے جو خواتین کے لیے سب سے زیادہ ان کے لیے روزگار کے جو مواقع ہے وہ پیدا کر سکتا ہے؟ آج کل جس ٹائم پیریڈ میں ہم ہیں اور جو جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں جس کو ابھی امپورٹنس دینی چاہیے لیڈیز کو اسپیشلی اینڈ سب کو ہی، وہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آن لائن بزنس کی طرف آپ کیسے جاتے ہیں، فری لانسنگ کی طرف، ای کامرس، لائک یہ کچھ اس طرح کی چیزیں کہ کچھ خواتین جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اور یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ وہ کیسے خود کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سیکتی ہیں اور کیسے وہ اس بزنس کی طرف آ کے جو ہے وہ خود کو اسٹیبل کر سکتی ہے. ورک فار ہوم، جیسے میں میرا ایک لائک کیفے میں رن کرتی ہوں، تو میں نے دیکھا کہ بہت سی ایسی لیڈیز بھی ہیں جو گھر سے بھی چیزیں بنا کے وہ کال سینٹرز میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ دیتی ہیں. اسی طرح سے بہت اچھی اسٹیچنگ وغیرہ یہ چیزیں کرتی ہیں. ایک بڑی اچھی جاننے والی، میں جب ہم E11 رہتے تھے تو بالکل میرے پڑوس میں تھی، تو کافی اچھی ان سے سلام دعا ہوئی تھی، اور موسٹلی میں ان سے کھانا بھی منگواتی تھی کہ گھر میں نے کیا کوکنگ کرنی ہے، خاتون نے کھانا بنایا ہوا ہے صاف ستھرا اور وہی زبردست ٹیسٹ ہوگا، تو میں موسٹلی ان سے کھانا منگوا لیتی تھی. تو بڑی اچھی ان سے میری ہیلو ہائی ہو گئی تھی. تو وہ جو ہمارے بینکس ہیں اسپیشلی ان کے امپلائز کا جو لنچ ہوتا تھا وہ ان کے گھر سے بن کے آتا ہے. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈفرینٹ وہ جو اپلیکیشنز ہیں فوڈ پانڈا یا چلیے آپ وہاں پہ لگایا ہوتا ہے، نہیں کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ ہی، آفیسز کے ساتھ ہی، کہ وہاں پراپر ان کا لنچ اس کے گھر سے جاتا تھا، اور وہ اتنا زبردست انکم جو ہے وہ کر رہی تھی جی رن کر. اور یہ تو ایسا، یہ تو وہ خواتین کریں گی نا، فار ایگزامپل جن کے پاس اگر کوئی بھی اسکل نہیں ہے وہ ایسے خود کو امپروو کریں گی، لائک اف دے آر گڈ ایٹ کوکنگ تو وہ یہ سب چیزیں کریں گی. اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ یو کین لائک ڈو ونڈرز ان دس فیلڈ. یا ٹریننگ کی بات کریں، خاص کر ویکیشنل جو ٹریننگ ہے وہ خواتین کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ ہاں آپ دیکھیں کہ آج کل نا گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت اچھے کورسز جو ہیں وہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں اب، اور مطلب لیڈیز کو پاور میں لانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. تو آپ کوئی بھی کورس، کوئی بھی ٹریننگ، کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں. جب کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو اسی کے اکارڈنگ جابس مل جائیں گی، پھر آپ اسی کے اکارڈنگ بزنس اپنا اسٹارٹ کر لیں گے. پھر آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے لائک یو بیکم مور کانفیڈنٹ، اور جب آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے زیادہ تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو اپنی ایبیلٹیز پہ، اپنے آپ پہ جب آپ کو ٹرسٹ ہوگا تو معاشرے کو بھی ہوگا، گھر کو بھی ہوگا. تو معاشرے کو پھر بھی کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور خواتین سے ہوتی ہے یا یہ ہم سے آگے نہ بڑھے. ایگزیکٹلی، یہ تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے یہ ہمارا ایک نا کلچر اب لائک بن چکا ہے
کہ کچھ چیزوں کو لڑکیوں کے ساتھ نا عورتوں کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے, اور وہ کچھ ایسی جگہ ابھی تک ہیں لائک زیادہ ہیں کہ جو اس چیز سے نکل نہیں پا رہے. اور میرا تو خیال ہے کہ عورتوں پہ اتنا زیادہ ہم تو کر رہے ہیں, لیکن مردوں کی ایجوکیشن پہ بھی ہم لوگوں کو جو ہے نا کافی ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کے پاس ڈگری تو ہوتی ہے لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے ایگزیکٹلی تربیت زیادہ میٹر کرتی ہے, بیکاز ڈگری تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی تھنکنگ چینج نہیں ہو رہی ہے, آپ اسی سیٹ اپ سے جس سے آئیں آپ واپس اسی میں جا رہے ہیں اور وہی چیزیں کر رہے ہیں, تو آئی تھنک دیر از نو یوز آف دس ایجوکیشن. اچھا, خواتین کی اگر ان کے ملازمت کی بات کروں, جاب کی بات کروں, کہیں نہ کہ ان کو اپرچونٹی مل رہی ہے ان کے ڈگری کے اکارڈنگ, ہنر کے اکارڈنگ, تو وہاں پہ آپ بینگ اے ورکنگ لیڈی آپ کیا سمجھتی ہے کہ ان کو کن مسائل کا, کن مشکلات کا, کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں ہر لڑکی شاید کرتی ہے, میں نے بھی کی ہے سارے. سب سے زیادہ جو ایشوز لڑکیوں کو ہوتے ہیں جو ہمیں ماننے بھی چاہیے, وہ آپ کے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں. کسی بھی ورک پلیس پہ آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, اس چیز کو جو ہے اوور کم کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس چیز کو کیسے امپروو کیا جائے. پھر جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. پھر آپ کی جو آپ کی انکم ہوتی ہے, جیسے مساوی آپ کو تنخواہ یا وہ چیز اس طرح سے نہیں مل رہی ہوتی, اور جب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی پھر ان کو دل بھی اس طرح سے نہیں کرتا کام کرنے کا. یہ بڑا ہمیں ایک عجیب سے انوائرمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مرد کہتے ہیں کہ خواتین کو ایج زیادہ ہے, ان کو سیلری زیادہ ملتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں خواتین کہتی ہیں ہمیں مردوں کی طرح اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, ان کے مقابلے ہماری سیلری کم ہے. اب سمجھ نہیں آتی کہ دونوں میں صحیح کون بول رہا ہے. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو کیونکہ یہ سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, بہت دفعہ یہ چیز میں نے سنی ہے. ایون میں اپنے ورکنگ پلیس کی بات کروں تو اپنے کولیگس کی بات کروں, بہت دفعہ یہ چیزیں میں نے سنی ہیں. اچھا, لیکن جہاں تک لائک میرا اپنا ایک اوپینین, جو میرا نالج ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو اس طرح سے اکنالج نہیں کیا جاتا ایز کمپیئر ٹو لائک میلس. اس کے لیے لیکن اب ایک پازیٹیو چیز یہ ہو چکی ہے کہ ایٹ لیسٹ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اس چینل پہ اس پہ بات کر رہے ہیں. دس از دا چینج. اور جب ہم اس پہ کرتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے, فردر ہم اس کو دیکھتے رہیں گے, تو ڈیفینیٹلی جو ہے نو دے ول تھنک کہ اب یہ باہر نکل چکی ہیں, دے کین اسپیک فار دیئر رائٹس. تو اچھا, اس حوالے سے میں ہمارے ادارے کو یعنی کہ سچ ٹی وی کو یہ ضرور میں بلکہ خوشی سے فخر سے یہ بات کہنا چاہوں گی, اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ اس معاملے میں کہ جیسے ہم بات کریں کہ دیگر اداروں کی بات کریں, وہاں خواتین کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, یا ان کے آگے بڑھنے کے جو چانسز اگر وہ ہیں بھی تو ان کو روک دیا جاتا ہے, مردوں کو زیادہ آگے کیا جاتا ہے. اس معاملے اگر میں سچ ٹی وی کی بات کروں, ہمارے اس ادارے کی بات کروں, تو یہاں پہ بالکل اپوزٹ ہے. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, ایک عورت, ایک بچی, ایک لڑکی, اس میں اگر ٹیلنٹ ہے, وہ اس کو اپنی محنت وہ شو کر رہی ہے, تو اس کے اکارڈنگ اس کو ڈیزگنیشن, اس کو وہ مقام یا سیلری واٹ ایور جس بھی جو ایک مرد کے لیے ہوتا ہے, وہ یہاں ایز اٹ از ایک خاتون کے لیے. یو آر دی ایگزامپل آف دس. تو الحمدللہ یہ ہمارے اس ادارے کی یہ سچ ٹی وی کے میں اکثر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں یہ نہیں کہ میں یہاں پہ کام کرتی ہوں, نہیں, میری ایک بات ہے, جو سچ ہے میں بول دیتی ہوں, جو صحیح ہے وہ بھی بولوں گی, جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی میں بول دیتی ہوں. یہ میری طبیعت میں یہ چیز ہے کہ میں نہیں رکھتی ہوں. تو اس ادارے کی یہ اچھی چیز ہے الحمدللہ کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ عورت ہے اس کو آگے نہیں جانے دینا, وہ مرد ہے اس کو جانے دو, نہیں. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ آگے گرو کریں گی. اور اٹس اونلی جسٹ ناٹ فار دس لائک انسٹیٹیوشن, وہ آپ میں بھی کچھ ابیلٹی ایسی ہے کہ آپ نے خود کو منوایا ہے, اینڈ دس از دا فرسٹ اسٹیپ. جی, دس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ آپ کو پہلے خود پہ کانفیڈینس ہونا چاہیے, اور جب آپ کو خود پہ کانفیڈینس ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ پہ ٹرسٹ کرے گا. ایک طرف ہمارے گھر سے ملتا ہے, دوسری طرف کانفیڈینس ہمیں ہمارے ادارے نے بھی دیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی, یہ دونوں چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر ترقی کرتا ہے, اوبویسلی پھر ہم کامیاب ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ماحول کی بات کی تھی کہ اگر خاتون باہر کام کے لیے نکلتی ہے, کسی ورکنگ پلیس پہ جاتی ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک محفوظ انوائرمنٹ ملے. وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ گھر کے اندر جو خاتون کام کے لیے نہیں نکل رہی, وہ گھر میں ہے, ہاؤس وائف ہے, یا ورک فرام ہوم گھر سے ہی کام کر رہی ہے, وہاں پہ بھی اس کو وہ سیف سیکیور ماحول انوائرمنٹ نہیں مل رہا ہوتا, ایون اپنے گھر کے اندر. تو اس معاملے میں ہم کیا کریں, خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ میڈیا نے جو ہے وہ کافی ساری اس قسم کی لائک ایڈز بناتے ہیں, ڈرامہ آپ ریسنٹلی بھی ایک چلا تھا, میں نے دیکھا تھا, آئی ڈونٹ نو وٹ از دا نیم. تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جس پہ ایٹ لیسٹ اب ہم جب بات کرنا ہم سٹارٹ ہوئے ہیں,
تو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو یا کسی کے ساتھ بھی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے ڈیفنس کے لیے ایٹ لیسٹ خود بولنا چاہیے. بالکل ایسے. اور جب وہ اپنے ڈیفنس کے لیے بولے گی تو ڈیفینیٹلی پھر آگے لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ اب وہ پنجاب میں یہ جو لا پاس ہوا ہے یہ بڑا اچھا ہوا ہے. جی اٹس ویری گڈ. اس پہ میں جو ڈیبیٹ سن رہی ہوں جی جی مطلب کچھ مرد جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور کچھ مرد حضرات او مائی گاڈ مونا میں بتا نہیں سکتی ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ اس جو ہے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کو جو ہے نا وہ چیر پھاڑ کے کہیں پھینک دے کہ ایسا ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. اور جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ چیز اچھی ہے کہ اگر ٹھیک ہے ایک جگہ ہم سنتے تھے کہ عورت اس وجہ سے بھی رپورٹ نہیں کرتی کہ بات زیادہ لوگوں تک پھیل جائے گی یا اگر کسی وہ ادارے میں جاتی ہے کہ انصاف کے دروازہ کھٹکھٹاتے تو ہو سکتا ہے اس کو وہاں پہ زیادہ ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑے. تو اس کی نسبت اب یہ چیز مردوں کے لیے ذرا سختی ایک ڈر بٹھا دیا گیا کہ اگر وہ دیکھتا ہے گھورتا ہے ٹارچر کرتا ہے گھورتا ہے ایون گھورتا ہے گھورنا آپ سمجھ لیں گھورنا جو غصے سے ہم گھور رہے ہوتے ہیں نا گھور کی بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. تو اس پہ بھی یعنی انہیں پنشمنٹ مل سکتی ہے. تو ایٹ لیسٹ اگر عورت نہیں جا رہی تھی وہ آپ نے بات کی کہ اپنے لیے اس کو آواز اٹھانی چاہیے اگر وہ خود نہیں کر پا رہی تو ایٹ لیسٹ مردوں کے لیے اب یہ ڈر بٹھا دیا گیا. ہاں جی ایسا بھائی اب نہیں کرنا تم لوگوں نے. ایگزیکٹلی. ہاں جی بالکل ایسا. تو اس معاملے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے کچھ اور مزید ایسے اسٹیپس جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے خواتین کے تحفظ کے لیے یا اگر وہ کام کے لیے نکلتی ہیں وہ اپنے دیکھیں 50% سے زائد ہماری خواتین ہیں. ایگزیکٹلی ابھی آپ نے یہ پرسنٹیج بتائی ہے. تو اگر دیکھیں اگر وہ کام کر رہی ہیں تو وہ ہماری اکانومی میں ان کا جو ایک رول ہے وہ کتنا اہم ہے. سب سے پہلے تو ان کی اپنے لیے کتنا اہم ہے پھر اس گھر کے لیے کتنا ہے پھر وہ جو بچے جن کا وہ کرتی ہیں ساری چیزیں پھر ان کی مینٹل فزیکل ہیلتھ کو آپ دیکھیں اور وہی تو ایک ہیلدی سٹیزن کے طور پہ سامنے آتے ہیں. تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ دیکھیں تو جو کر رہی ہیں دے آر ڈوئنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ فار دا کنٹری ایز ویل. Exactly. ہاں تو وہ جب وہ یہ ساری چیزیں کریں گی تو پھر اس کا مطلب ایک ہیلدی سوسائٹی اور معاشرہ پیدا ہوگا. تو اس میں آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. اچھا ایک اور سوال جو ہمیشہ جب بھی ہم نوجوانوں کے لیے یا مرد حضرات ہمارے بھائیوں کے لیے جب ہم ایسا ٹاپک رکھتے ہیں تو یہ کوشچن میرا ضرور ہوتا ہے لیکن اب یہ خواتین کے حوالے سے میرا آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں خواتین کے لیے کہ وہ جاب کریں یا کاروبار کی طرف آئیں؟ نہیں دیکھیں میں نے جاب بھی کی کافی عرصہ جو ہے وہ میں نے جاب کی اور جاب بھی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے جو وہ آپ کو ڈسپلنڈ بناتی ہے. وہ لائک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جاب آپ کو ڈسپلنڈ بناتی ہے. آپ نے اس ٹائم پہ پنکچوئل بنا دیا نا کہ ہمیں ٹائم کا اتنا پتہ چل کہ ہم نے اگر کہیں 5 بجے پہنچنا ہے تو ایگزیکٹ ہم 5 بجے ان کے دروازے پہ ہوتے ہیں. اتنا پنکچوئل کیسے نا یہ ٹی وی نے بنا دیا. جی ایگزیکٹلی. اور دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ان نارمل لائف ایز ویل کہ یہ چیز بہت ضروری ہے. لیکن اگر آپ بزنس کو دیکھیں اور مطلب اسٹارٹ سے دیکھیں اپنے ریلیجن کو بھی دیکھیں. آپ دیکھیں حضرت خدیجہ نے بھی کیا مطلب باہر نکلی بزنس کیا بہت اچھا بزنس کیا. اور بزنس میں ویسے بھی جو ہے وہ آپ جسٹ میں کبھی کبھی اپنے کیفے کو دیکھتی ہوں اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں ساری ہوتا ہے. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے ساتھ نا کتنے باقی لوگوں کا بھی روزگار لگا ہے. جو میرے پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے گھر کے تو بڑے ہوتے ہیں اور وہ کتنی چیزیں جو ہے ہم چلا رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ بزنس جو ہے وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ بناتا ہے. آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں آگے بڑھنے کی. آپ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں. بہت ساری فیملیز کو آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں صرف اپنے لیے نہیں. ایگزیکٹلی یہ چیز ہے نا کہ آپ بہت سی فیملیز کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے آتے جاتے جس طرح سے بھی کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو کریٹیوٹی ہے آپ کا جو یہ انوویشن ہے جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے جو آپ کو ایکسپوئر ہے یہ چیزیں آپ کی جاب میں اتنی نہیں ہو سکتی جتنے یہ آپ کی بزنس میں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ناظرین یہ چیزیں واقعی بزنس کی طرف آنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم بزنس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے جاب کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ جاب آپ کو آپ میں ایک نظم و ضبط پیدا کرتی ہے آپ کو پنکچوئل بناتی ہے آپ کی تربیت جو ہے وہ کر دیتی ہے اور بعد میں آپ بزنس کی طرف آئے تو کافی چیزیں آپ سیکھ چکے ہوتے ہیں. مزید خواتین کے بزنس کے حوالے سے یا ان کے جو معاشی شمولیت ہے اس حوالے سے مزید ہم جانتے ہیں بات کرتے ہیں بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। हमारा आज का टॉपिक जिस पे हम बात करें ख़वातीन की माशी शमूलियत और ये किस तरह से एक खुशहाल मुआशरे की बुनियाद बन सकती है, इसी पे बात करें। टॉपिक की जाने आने से पहले नाज़रीन आपको ज़रा और एक खूबसूरती दिखाते हैं मौसम की, और ये मौसम है हमारा एबटाबाद का। और एबटाबाद का इस वक्त जो स्नोफॉल का जो एक मंजर है वो कैसा है, इस पर हमारी टीम ने एक मोन्टाज तैयार किया है, आइए देखते हैं। जी प्ले कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। कल भी मैंने यही बात की थी, अपनी टीम को कहा था कि आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं, हम अगला शो मॉर्निंग शो जो है वो वहीं से करेंगे, क्योंकि ये बार बार ये खूबसूरत मौसम देख के मुझसे तो भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा और छुट्टियां हमें मिल नहीं रही। तो बेहतर हाल यही है कि हम जाके शो वहाँ पे कर लें, अपने ड्यूटी की ड्यूटी हो जाएगी और मौसम को भी हम इंजॉय कर लेंगे। तो इस पर ज़रा पूरी टीम एक दफ़ा फिर ज़रूर सोचेगा, क्योंकि डेली आप ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो बेचारे हमारे नाज़रीन घर से देख रहे हैं उनका कितना दिल चाह रहा होगा, हमारा जब इतना दिल कर रहा है। तो वेल वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। मोना हमारे साथ है। मोना, मुझे बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ख़वातीन के राइट्स के लिए बात कर रही हैं, जो उनको एम्पावर्ड करने के लिए काम कर रही होती हैं। आप भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो ज़रा डिटेल में बताइएगा कि किस तरह वो ख़वातीन की हेल्प करती हैं। देखिए, मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जिसको सुदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और ये सब कॉन्टिनेंट की एक दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर 1947 जो ये बनी थी। और इसको स्टार्ट भी इसी तरह से किया गया था, लाइक कि आप बजाय इसके कि अपने जो पैसे और चीज़ें इधर उधर खर्च करने से सिर्फ थोड़ा सा आटा आप लेके डालते रहे साथ, और उसको इन्होंने फिर बाद में सेल किया और उससे जो पैसे बने उससे स्कॉलरशिप फंड्स बनाए, उससे ज़कात फंड्स बनाए, लोगों को बाहर भेजा। तो इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हर जगह पे मुझे लगता है कि छोटी छोटे लेवल पे जो है वो लोग हैं उनमें और वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और रिसेंटली भी तो आई एम नॉट लाइक इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, या मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ऐसा उस तरह से नहीं है, लेकिन अभी आप इमान मज़ारी जो है उसकी भी एग्जांपल देखें कि काफ़ी जो है वो भी लाइक शी इज़ वेरी आउटस्पोकन और बोलती हैं, और इस तरह से वो जो है उनका भी काफ़ी अच्छा वो है। तो जब मैं ये कहती हूँ कि जब कोलैबोरेशन के साथ और कोऑपरेशन के साथ जो है वो औरतें जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी, और वो क्योंकि जितना आप मुझे समझेंगी जितना लाइक कोई मेल हमें नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। यहाँ से मुझे, मैं भी इसलिए मुस्कुरा रही थी आपकी बात से, मुझे मेरी एक दोस्त की जो है वो बात याद आई। इवन कल ही उससे बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करती थी, अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती थी, मौके उनको मैं देती थी कि आप फ़लाँ जगह पे आपके रिलेटेड जो है वो काम है तो आप काम कर सकती हैं। तो अब हुआ क्या, जो उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं लिटरली सुबह जब मैंने सुना मुझे बड़ी हंसी आई। मैसेज क्या था कि बहुत सारी ख़वातीन को मैंने अप्रिशिएट किया, बहुत सारी ख़वातीन के लिए मैंने उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी तो मैं वो दिलवाती थी, लेकिन जहाँ आप बात कह रहे हो ना कि मर्द नहीं समझ सकता, औरत को ज़्यादा समझ सकती है, तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पे औरत ही औरत की दुश्मन है, तो इसलिए अब मैं किसी को जो है वो ना प्रमोट करती हूँ। कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको बिल्कुल जो है नहीं अब मैं रेफ़र करती। तो यहाँ अब दूसरा रुख हमें ये भी देखने को मिलता है। देखिए, हर कॉइन की दो साइड्स होती हैं, हर चीज़ के जो है दो रुख होते हैं, और अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो नॉर्मली ये वैसे भी एक हमारा कल्चर बन चुका है कि एक औरत भी दूसरी की कहते दुश्मन है, और ये कहने को तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि आप कोई छोटी छोटी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं कि जहाँ पे लड़कियाँ आपस में मिलके कोऑपरेशन के साथ काम करें, वो दूसरों को अंडरस्टैंड करें, लाइक घरों में जाएं, उनसे पूछें कि आपकी क्या मतलब क्या आपको मुश्किलात हैं, क्या आपके इश्यूज हैं, उस पर बात करें। तो मुझे लगता है कि जितना एक दूसरे का उनका हसद है या इस तरह की चीज़ें वो पीछे रह जाएंगी थोड़ा। हाँ, और मुझे बताइएगा कि अगर ख़वातीन की 100% हम उनकी जो मुआशी शमूलियत है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या इस वक्त जो हम महंगाई का रोना रोते हैं, गुर्बत का रोना रोते हैं, क्या उसमें कमी आ सकती है? देखिए, उसकी कमी तो सबसे पहले आपके घर से स्टार्ट होगी ना, कि डेफिनेटली आएगी। आप देखिए घर के अगर 2 मेंबर्स हैं और दोनों जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो दोनों को लाइक पेज मिल रही हैं उसी तरह से,
تو آپ کا اپنے گھر کا جو سسٹم ہے وہ کتنا امپروو ہوگا. جیسے فار ایگزامپل آپ بھی جاب کر رہی ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی جاب کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ تو امپروومنٹ آئے گی. اور جب وہ آپ کی امپروومنٹ گھر سے آئے گی تو اس کا جو اثر ہوگا انڈائریکٹلی وہ کس پہ پڑے گا, وہ آپ کی سوسائٹی پہ پڑے گا, معاشرے پہ پڑے گا. تو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور آج کل کے دور میں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے, حلال طریقے سے جو ہے وہ ایک ہی بندہ کما سکتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی ویسے ایجوکیٹ کر سکتا ہے, وہ ان کا ہیلتھ بھی دیکھ سکتا ہے, ان کی ایجوکیشن بھی دیکھ سکتا ہے. بالکل. تو دس از ویری امپورٹنٹ. جو ہماری کاروباری خواتین ہیں, کامیاب جو ہماری سکسیزفل بزنس وومن ہیں, ان سے ہماری نوجوان بچیاں جو ہیں وہ کیا سیکھ سکتی ہیں, پیغام کے طور پہ بتا دیجیے. دیکھیں جو سکسیس ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. اب میں سکسیزفل وومن اس کو کہوں گی, کہتی ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی انیشیٹو لے لیا ہے, دیٹ از یور بگ سکسیس. ٹھیک ہے. اینڈ ڈونٹ تھنک کہ آپ وہ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال میں, لائک اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو جسٹ ارننگ منی, کہ آپ پیسے کما رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ سکسیزفل ہیں. آپ سکسیزفل تب ہیں کہ جب آپ نے ایک انیشیٹو لے لیا, یہ آپ کی پہلی سکسیس ہے. دوسری آپ کی یہ سکسیس ہے کہ آپ کسی چیز پہ لائک کنسسٹنٹ ہو کے بیٹھ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے, اور آپ 100% اس چیز پہ کنونسڈ ہیں کہ آپ کا ڈیسیجن ٹھیک تھا. تھینک یو سو مچ مونا. آپ کے وقت کا ناظرین, آج کی گفتگو سے یہ بات اوبویسلی واضح ہوتی ہے کہ خواتین کی جو معاشی شمولیت ہے وہ ایک سماجی ضرورت نہیں ہے بلکہ قومی ترقی کی بنیاد ہے, جو ہمیں سمجھنا ہوگا. اور وہ صرف اپنے آپ کو نہیں, فیملی کو نہیں, ایک گھر کو نہیں, اس معاشرے کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. اس کو جو روزگار کے مواقع دینا, اس کے ایجوکیشن پہ کام کرنا, اوور آل اس کو ایکوالٹی بیس پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا, دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. جیسے لاسٹ میں میسج دیا کہ کامیابی وہ ہے کہ آپ نے ایک اسٹیپ, ایک انیشیٹو لے لیا ہے اور اس پہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں اور مسلسل آپ کی ایفرٹ, محنت جو ہے وہ جاری ہے. پیسہ کمانا کامیابی نہیں ہوتا, پیسہ آنے جانے والی چیز ہوتی ہے. آپ پیسے کو انویسٹ کہاں کیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, پوائنٹ ہوتا ہے. ویل بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے ہوگا, تو ان ڈیٹیل وہ ڈسکس کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین, اگلا ہمارا ٹاپک آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ آج کے دور میں ہم کیا دیکھتے ہیں, موٹاپا, اوبیسٹی جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور کس طرح سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, یا اگر میں کہوں تو یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. جیسے ہم شوگر کی بات کرتے تھے کہ یہ پاکستان کسی اور چیز میں ٹاپ کرے نہ کرے, اس میں ضرور کر رہا ہے. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اب موٹاپے میں بھی ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اب ٹاپ پہ جانے والے ہیں. ناظرین, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا ہمارا لائف سٹائل, یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اور نارملی یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ زیادہ ٹینشن کی وجہ سے بھی لوگ موٹے ہونے لگ جاتے ہیں, یا ڈائبٹیز کی جیسے میں نے ذکر کیا اس سے بھی موٹاپا آنے لگ جاتا ہے. اور جب اوبیسٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف موٹاپا نہیں ہے, یہ بہت ساری خطرناک بیماریوں کی جڑ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے موٹاپے کو کیا ہمیں سنجیدہ لینا چاہیے, یا بس نارمل ہاں ٹھیک ہے ویٹ گین کر لیا اس کو ہم اب کم کر لیں گے, یا کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں, یا اس کو ہم نارمل لے سکتے ہیں. کیونکہ تو اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. اور اگر موٹاپے کی بات کریں تو اس سے دل کی جو بیماریاں ہیں وہ آ سکتی ہے, جیسے میں نے شوگر کی بات کی, یہ آ سکتے ہیں. جوڑوں کے مسائل بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایون آج کل تو نوجوان بھی کہتے ہیں کہ میرے جو ہے نا وہ گٹے گوڈوں میں درد ہو رہا ہے, میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہے, میرے شولڈر پین کر رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے بھی آج کل جوائنٹ پین کا جو ہے نا یہ سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے. ایک اور چیز, جب آپ اوبیسٹی کی طرف جاتے ہیں آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے, آپ میں سیلف کانفیڈنس یعنی کہ خود اعتمادی کی کمی آپ اپنے آپ میں پانا شروع کر دیتے ہیں, اور ذہنی طور پہ بھی آپ کافی حد تک متاثر ہوتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں پہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو ذرا ایک اور زبردست رپورٹ دکھاتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو مونٹاج دکھایا تھا ایبٹ آباد کا, جہاں آپ نے دیکھا کہ کیا خوبصورت موسم ہو چکا تھا. اور وہ مونٹاج دیکھ کے میں نے پھر سے ریکویسٹ کی تھی اپنی ٹیم کو کہ ایک شو آپ ضرور برف پہ کریں, کیونکہ یہ ڈفرینٹ جو رپورٹس ہیں یہ دیکھ کے اب ہمارا جو دل ہے نا وہ بھی چاہ رہا ہے کہ بس فٹک سے ہم پہنچ جائیں سنو فال دیکھنے یا برف دیکھنے. ایبٹ آباد کی سنو فال کے حوالے سے رپورٹ ہے, آئیے ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں. جی بالکل, ایبٹ آباد شہر اور اس کے گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ کل رات سے وقفے سے جاری ہے. اگر برف کی بات کی جائے تو برف کا جو تیسرا سپیل ہے وہ صحیح جم کر برسا ہے. جو ایبٹ آباد کے جو سیاحتی مقامات ہیں, ٹھنڈیانی, دونگا گلی, نتھے گلی, ایوبیہ,
उसके जितने भी पहाड़ हैं उन्होंने सफ़ेद मोतियों की चादर जो है वो ओढ़ ली है। मुख्तलिफ मकामात पर 1 फुट से 2 फुट तक जो है वो बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला जो है ये आज शाम या कल तक जो है वो जा सकता है। अगर राब्ता सड़कों की बात की जाए तो वो उनको जो GDA है और ज़िली इंतज़ामिया है उनकी तरफ से खोलने की कोशिश की जा रही है। और जो सियाह हैं उनको जो हरनों है और बाड़ियाँ हैं वहाँ से उनको रोक दिया गया है ताकि जो है वो उनको किसी भी मुश्किल का सामना ना हो। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मौसम वाकई बड़ा खुशगवार हुआ है और वक्फे से आप सुन रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला भी जारी है। इस्लामाबाद में भी बड़ा खूबसूरत मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है। जब मैं ऑफिस आ रही थी मैंने कहा इतनी बारिश होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तेज़ बारिश होती है तो ऑब्वियसली उससे भी काफ़ी मुश्किलात होती है। ड्राइविंग में बड़ा मसला होता है, रश बढ़ जाता है। फिर जो लोग बेचारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती है। जो बाइक पे ट्रैवल करते हैं उनके लिए खासी मुश्किलात होती है। और फिर जब हम स्नोफॉल और इस तरह के मौसम की बात करते हैं वो वहाँ पे ऑब्वियसली जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको छुट्टी नहीं है तो आप काम करें, हमारी तरह हम भी काम कर रहे हैं, आपको भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम जाएंगे तो फिर आप लोग ज़रूर जा सकते हैं। और ये प्रोड्यूसर साहब आपसे मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ज़रूर सोचें, कमेटी बिठाएं और इस पर सोचें कि हम अगला शो जाके बर्फ़ में करते हैं। चले डॉक्टर साहब की जाने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब से ज़रा हम इस पर मशवरा ले लेंगे कि ज़्यादा बर्फ़ में हमें जाना चाहिए या परहेज़ करनी चाहिए। डॉक्टर सजाद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मौसम बड़ा अच्छा हुआ है आज इस्लामाबाद का, मरी का भी बड़ा अच्छा हुआ है। हमें जाना चाहिए बर्फ़ में? बिल्कुल जाना चाहिए भाई डॉक्टर साहब ने इजाज़त दे दी है। ये हो कि जब गवर्नमेंट ने मना किया फिर नहीं जाना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्लाइडिंग का मसला है थोड़ी सी बर्फबारी की वजह से। डॉक्टर साहब ये जो आपकी अगर मगर थी ना इसने सारा काम खराब कर दिया। बट अगर नहीं होगा तो आपकी लाइफ जो है वो तेजी से गुजर वो चली जाएगी। उसमें ये है कि एक हादसा हमें बड़ी बुरी तरह याद आता है जब हुआ था। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एहतियात जो है वो लाजम है। आराम से आप चले जाएं, एकदम जो है पैनिक नहीं करना चाहिए कि गाड़ियाँ ही फंस जाएं और फिर लोग जब टर्न लेते हैं वहाँ से फिर और पैनिक हो जाते हैं। अभी माशाल्लाह हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, अब हमने बहुत दफ़ा अपने नाज़रीन को रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, मोन्टाज दिखा रहे हैं, तो हमारे जो वहाँ पे पुलिस एहलकार हैं, जो हमारे वार्डन हैं ट्रैफिक, वो बड़े अच्छा और बड़े मुतहर्रिक है। और इस दफ़ा हमने देखा अभी तक माशाल्लाह से बड़ी तेज़ी से रास्ते भी क्लियर हो रहे हैं, जो लोग फंसे उनको भी निकाला जा रहा है। कहीं किसी जगह कोई हैपनिंग हमें सुनने को नहीं मिली और अल्लाह करे ऐसा हो भी ना, लोग अपने एहतियात जो है वो यकीनी बनाएं। एक नया कारोबार भी वहाँ पे शुरू हुआ है, वो भी अपने देखने वालों को बता देते हैं कि अगर किसी ने कराची से या लाहौर से कोई आया ना तो गाड़ी उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, ठीक है, तो जो लोकल है वो जा सकते हैं। तो वो जो आपका शनाख्ती कार्ड है ना वो आपको 3-4 हज़ार रुपये में दे दिया जाता है और वो बंदा आगे बैठ जाता है, कहता है मैं अपनी फैमिली को लेके जा रहा हूँ, तो आगे छोड़ के फिर वापस आ जाता है। अंदर के ये कल ही मुझे पता चला है, कल ही पता चला है। ये भाई अंदर की बात डॉक्टर साहब ने आपको बता दी है, जाए अब आप एंजॉय करें, क्योंकि जो कराची से है वो वापस तो नहीं जाएगा, वो तो स्नोफॉल देख के जाएगा, तो वो 4-5 हज़ार रुपया दे देता है मकामी लोगों को, उनका वो ID कार्ड यूज कर ले। ये डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दी। अगर अब कल को मसला बनता है तो पुलिस डॉक्टर साहब को पकड़ेगी कि आपने ये बताया थे अंदर की जो गेम है। वेल डॉक्टर साहब टॉपिक की तरफ आते हैं, मोटापा जो कि इस वक्त हर घर का मसला बन चुका है। सबसे पहले तो बताइएगा कि मोटापा क्या है और तिबी लिहाज से इसे हम कैसे नाप सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल BMI ये क्या होता है और किस हद तक हम कहें तो हम मोटापे का शिकार हो रहे हैं, ज़रा इसको एलैबोरेट जी करें। बिल्कुल, अगर आपके जिस्म में जो है वो फैट ज़्यादा बन गई, चर्बी बहुत ज़्यादा हो गई है और आपकी बैली जो है वो लटकना शुरू हो गई है, तो फिर आपको थोड़ा वरीड होना चाहिए। BMI जो है वो बॉडी मास इंडेक्स है और ये 25 तक जो है वो नॉर्मल है, 27 तक भी ठीक है। अच्छा। अगर 30 हो जाता है तो फिर अपने आप को आप ओबीस समझें, मगर हम नहीं समझते। ये चेक कैसे करते हैं? उसके मेजरमेंट जो है वो न्यूट्रिशन आपका करके आपको देगा, आपका हाइट वाइज जो है इसमें से निकाल के और वज़न को मल्टीप्लाई करके वो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है। मतलब ये हम खुद भी कर सकते हैं? खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो गूगल सबसे बड़ा डॉक्टर तो उसमें ये है कि अगर ये चीज़ें आप देखें कि हमने लविश खाना शुरू कर दिए और आरामदेह ज़िंदगी, सहल ज़िंदगी जो है हमारी ज़िंदगियों में आ गई है, ऐसे ही है कि हमने कहीं भी जो है वो एक्सरसाइज या वॉक जो है वो इसको बहुत पसे पुष्ट डाल दिया और ज़्यादातर बेड के ऊपर एक्टिविटीज़, हमारी स्क्रीन टाइम, टेलीविज़न और बहुत बेहतर सारी गेम्स हम वही कर लेते हैं। उसके लिए हमें किसी ग्राउंड में नहीं जाना पड़ता, जब अस्पताल लेके जाते हैं बस तभी जाते हैं। उसके अलावा 5 स्टार हॉस्पिटल भी खुल गए हैं, ठीक है, और कमरे का किराया 37,000 पर डे के हिसाब से आपको हर सहूलतें वहाँ पे आपको मिल रही हैं, मगर बंदा कोई नहीं ठीक हो रहा। मतलब हॉस्पिटल है कि होटल है? नहीं, देखिए ना, होटल एक टाइप के 5 स्टार मैंने बताया ना कि वो आपकी
एक्सरसाइज भी उसी टाइप की, और हर चीज़ आपको उसी हॉस्पिटल में जो है 5 स्टार लेवल की चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं, और आप डेली बेस पे 1.5-2 लाख रुपया उनको दे रहे हैं। 10 दिन आप 20 लाख रुपया दे के थोड़े दिनों के बाद फिर वहीं पहुँचे। अच्छा, मैं हस्बैंड एक निजी हॉस्पिटल में होते हैं, तो वहाँ वो बता रहे थे कि एक कार्डिक पेशेंट थे वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हफ्ता 10 दिन उन्होंने वहाँ पे स्टे किया होगा, यानी कि उनका जो ट्रीटमेंट चलता रहा, और उसके बाद जब उनका बिल थमाया गया 35 लाख। बिल्कुल, ये एंड आई वाज लिटरली शॉक कि वो सही हुआ होगा कि ये बिल सुन के दोबारा बीमार हो गया होगा। नॉर्मल चीज़ें हैं ये तो। मतलब आप ये देखें कि जो बड़े बड़े ब्रांड के हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए, लोगों ने बिजनेस के तौर पे इसको, हेल्थ को जो है वो ले लिया। हेल्थ और एजुकेशन दोनों चीज़ें जो है बिक रही हैं, और बहुत बुरी तरह बिक रही हैं। इसको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। मतलब ये कि एक बिल्कुल बेमकसद पैसे जो है वो आपसे लिए जा रहे हैं, ऐसे ही है। तो उसमें ये है कि मेडिकल को सस्ता होना चाहिए ताकि आम लोगों की अप्रोच में भी पहुँचे। तो फिर ऑब्वियसली बीमारी से लोग मर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि क्या हर मोटा इंसान जो है वो हम कह सकते हैं कि उसकी वो सेहत जो है वो मुतासिर है? इवन बाज़ दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मेडिकली लिहाज से देखा जाए तो वो बिल्कुल फिट होते हैं, जैसे कि माशाल्लाह से आप हैं। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है, इसका कोई जवाब नहीं है। माशाल्लाह आप भी for फिट example हैं, आप भी बहुत फिट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये तो ऐसा होता है ना? जी बिल्कुल। उसमें ये है कि आप, वो मोटा आदमी जो है, हो सकता है कि वो अपनी सेहत का ख्याल करता हो, जैसे कि मैं। अच्छा ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने लाइव एग्जांपल वाला सवाल किया ताकि नाज़रीन को पता चले, लोगों को पता चले कि बहुत ही अच्छा है। यस। अच्छा ठीक है, इससे पहले आप कैमरामैन की भी बात कह रही थी, अपने ऊपर नहीं आ पा हमारे कैमरामैन इतने स्मार्ट हैं रज़ा, आप उनकी बात कर रही थी। नहीं, हमारे प्रोड्यूसर भी बड़े स्मार्ट हैं। हाँ, उनका वजन ज़्यादा, लेकिन वो भी स्मार्ट है। माशाल्लाह बहुत एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ही वो तो हम देखते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि आप ये देखें कि जो मोटा इंसान है उसका फैटी लीवर डेफिनेट है। 10 लोगों के आप अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो 6 से 7 लोगों का फैटी लीवर है। फैटी लीवर को बीमारी नहीं लोग समझते। अच्छा। और उसी तरह ही इनटेक कर रहे होते हैं। देखें, सुबह 1.5 kg अगर लीवर का वजन है तो उसके ऊपर आपने 1 किलो चर्बी चढ़ा के उसको 2.5 kg का कर दिया, फिर आपकी बेली जो है वो लटकना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो डायबिटीज़ में जो है वो चेंजेस आती हैं। और पहले से आपके ख़ानदान में अगर मोटापे के शिकार है, क्योंकि ये मॉरिसी भी चल रहा होता है। अच्छा। आपके ख़ानदान में जैसे इंडियन की कुछ फैमिलीज़ हैं, कपूर फैमिलीज़, उनको देखें तो वो भी मोटापे की तरफ, उनके शुरू में हीरो वो ठीक ठाक होते हैं, मगर कुछ अरसे के बाद वो देखें कि सारे बहुत मोटे होकर फूल डेथ हुई उनकी। ठीक है। तो कुछ ये ख़ानदानी तौर पे भी ये चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं। अगर आपके ख़ानदान में दिल के अमराज हैं, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, फिर मोटापा इसको ट्रिगर करेगा, मोटापा इसको मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा। तो इसलिए स्टार्ट एंड में भी आपने बताया कि वो बीमारियों की जड़ है मोटापा। तो ये डेफिनेट ये बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ, और अमीर लोगों की बीमारियां गरीब लोगों को भी लगना शुरू हो गई, क्योंकि गरीबों ने भी रेस्ट करना शुरू कर दिया। और वो रेसिपीज जो है देख देख के वैसी रेसिपी रोज़ाना बना के बाजार से खा के, तो उसको बर्न करना भी तो सीखे ना, कैलोरीज भी तो बर्न करें ना। एक आदमी को अगर 2500-3000 कैलोरीज पर डे चाहिए, वो एक 3 मंजिला बर्गर खा के उसके बाद रोटी भी खाता है, तो 1000 कैलोरीज आपको एक टाइम में मिल गई हैं। ठीक है। आप सारा दिन ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 5 से 6000 कैलोरीज मिल जाती हैं। तो सब कुटेनियस फैट आपके बनना शुरू हो जाती है, जो कि निकलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापे में और आम वज़न बढ़ने में कोई फ़र्क होता है? हाँ जी बिल्कुल। उसमें ये है कि आप ये देखें कि आपकी अगर वेस्ट 32 है, ठीक है, आप देखते हैं अगले साल वो 36 पहुंच गई, 38 पहुंच गई है। एक तो कपड़ों का ज़ियाँ, पैसों का ज़ियाँ, आपको ये है कि बड़ी चीज़ें खरीदनी पड़ जाती हैं। और फिर ये कि आपके रोज़मर्रा के जो मामूलात होते हैं ज़िंदगी के, गाड़ी में बैठना सांस फूल रहा है, चल के थोड़ा सा गाड़ी तक जाना सांस फूल रहा है, 4 सीढ़ियाँ चढ़ने से आप हांफना शुरू कर देते हैं। स्मार्ट आदमी ये है कि आप घुटनों पे 60 kg वजन डालना था, हमने 120 kg डाल के इसको बिठा दिया। इसके कुशन ही बैठ गए, इसकी कॉटिलेज ही बैठ गई। ठीक है। और आम देखें कि अभी 30, 35, 40 साल की लेडीज़ को मैं ख़ास तौर पे देख रहा हूँ, वो कहती है डॉक्टर साहब गोडे गिटे रह गए। ऐसे ही तो वो ये है कि आप ऊपर वाला धड़ फीमेल्स का वजनी है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। नीचे टांगे होगी हल्की, आप वज़न उसके ऊपर डाल के
तो वो बैठते ही जाएगा ना आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे ही? तो जिप लगाना पड़ेगा आपको, एक रोटी और चावल के ऊपर जिप थोड़ा सा लगाएं। बाकी ये है कि उसमें चिकन आप रोस्ट कर लें, स्टीम कर लें, फिश खा लें, सैलड खा लें, बहुत सारी ऑल्टरनेटिव्स अच्छा, हैं। ये जो हम आपने जो अभी फ़िश का कहा, आपने चिकन का कहा, सैलड्स वगैरह, ये वो इन सारी खुराक के साथ अगर हम फास्ट फूड को हम छोड़ भी देते हैं, हम ये जो डिफरेंट कोला ड्रिंक्स पीते हैं या फिर हम स्वीट्स का, मीठी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे भी मोटापा आता है? डेफिनेट, तो आपकी कैल्शियम भी निकालता है ना बॉडी से। जो आप चीनी भी डालते हैं, दूध या चाय में चीनी वाली पीते गुड़ हैं, डाल तो सकते वो हैं? भी आपकी कैल्शियम गुड़ निकालता डाल है। सकते हैं? गुड़, अगर वो भी देसी गुड़ हो, देसी वाला? देसी गुड़, वाइट। मेरे घर में देसी गुड़ जी है। बिल्कुल देसी गुड़ अगर आप वो कर ले। वैसे तो 2-3 दिन जो है वो अगर ज़ुबान का टेस्ट आप चेंज करना चाहते हैं, हाँ। तो नमक मिर्च भी आप फीकी रखेंगे तो आपके बर्स्ट चेंज हो जाएंगे। हाँ, बाज़ ये लोग होता बहुत है, ज़्यादा बिल्कुल। स्पाइसी खाते हैं ना, हाँ। तो 3 दिन के अंदर अंदर जब हैबिचुअल आप हो जाते हैं तो फिर आपको वो खाना अच्छा लगता है। ऐसे ही है? क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाले भी आपको स्टोमिक प्रॉब्लम, जलाते हैं। आपको पाइल्स की तरफ लेके जाती है और बहुत ज़्यादा बर्निंग रिफ्लेक्सेस लोग कहते हैं। फिर कोला ड्रिंक्स को हमने अद्वियात के तौर पे लेना शुरू किया हुआ है कि कुछ वाइट कोला है वो हम अद्वियात गैस के तौर पे एसिडिटी हो रही है, पेट फूल रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ये मेडिसिन के तौर पे चल रही हैं, ठीक है। वाइट पाकिस्तान है डॉक्टर साहब, जहाँ पे ये जो कोला ड्रिंक्स है वाइट वाली, वो मेडिसिन मेडिसिन के तौर पे जो है वो चला रहे हैं लोग। हाँ। तो उसके एक अपने साइड इफेक्ट हैं। एक गिलास अगर आप कोला ड्रिंक्स लेते हैं हाँ। तो 32 गिलास पानी पिएंगे तो उसका असर ज़ाहिर होगा। आप मुझे बताएं 32 गिलास किसने पीने हैं? आप 1.5 किसी ने लीटर नहीं। कोला ड्रिंक्स पी लेते हैं, जग्गों में आ रही है। हाँ, तो ऐसी डील्स आ गई है ना कि बेतहाशा आप पी सकते हैं। आप refill 900 रुपए का आप बर्गर ले रहे हैं तो बेतहाशा कोक पिए, लोग कहते हैं अच्छा चले जग में आ फ्री में मिल रही है। तो वो पी के अच्छी खासी लीटर 1.5 लीटर बाहर चले जाए। ये नहीं पता कि वो हड्डियां वीक कर रही है बच्चों की और उनके बॉडी से जो है वो कैल्शियम निकल रहा है। तो ये चीज़ें एहतियातन जो है आदमी को करना चाहिए कि कभी कभार ये चीज़ें ठीक हैं, मगर रोज़मर्रा मैं देख रहा हूँ कि चीटिंग डे वीक में एक दिन या आप दो यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, मैं भी आपको पता लगेगा कि 18 जो है वो कैंटीन्स बनी हुई है जिसमें फास्ट फूड ही बना, मतलब देसी अच्छा, हमारे बच्चे ज़्यादा खाने भी यही लग गए हैं। वही खा रहे हैं और देसी फूड है ही नहीं है ना। मतलब कैंटीन्स तो आप देखें देसी फूड का नामो निशान नहीं है। वहाँ पे आपको हर तरह का पिज़्ज़ा मिल रहा है, बारबेक्यू मिल रहा है, फास्ट फूड मिल रहा है, हर बर्गर मिल रहे हैं, तरह तरह, क्योंकि कंपटीशन आ गया ना। वो कहता है जी इसका 1 मंजिल है, मेरा 2 मंजिल होना चाहिए, 3 मंजिल होना चाहिए। तो बच्चे जो है वो भी ओबीज हो रहे हैं। ऐसे अब आपका कल आने वाला सेफ कैसे होगा? मुझे ये बताएं ना कि बच्चे मोटापे की तरफ जा रहे जी। हैं, कद उनके छोटे, आंखें उनकी ख़राब हो रही हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सारा दिन स्क्रीन टाइम में जो है वो गर्दन अपनी नीचे करके देखते रहते हैं, बैठने के अब पोस्चर देखिए ठीक ना, नहीं जिस तरह हमारा अगर देखें हम हमारे टाइम के जो बच्चे हैं उनका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन अब उसके बाद के जो आने वाले जेन जी की बात करें और फिर अल्फ़ा जो आ रहे हैं हमारे, इनका पोस्चर स्ट्रेट नहीं है। इनकी देखिए किसी के शोल्डर लटके हुए हैं, मैं भी चाहिए कि सारा टांगे दिन टेढ़ी जो है हैं। ना वो इसी तरह करते हैं, फिर रात को सोने का पोस्चर बहुत गलत है, वो कर्व आ रहा है। और अर्ली ही आपके जो है L4 L5 में जो है वो गैप आना शुरू हो गया अर्ली एज में, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक्सरसाइज कोई नहीं है, स्ट्रेचिंग कोई नहीं है, तो वो मोटापे की तरफ जा रहे हैं। फिर आपने उसी गड़े में जाके रात को फिट होना चाहिए। जो फोम हमारे घरों में है वो भी एक बीमारी की जड़ है, मतलब उसको भी कभी धूप लगाएं, उसको भी कभी बाहर रखें। मेडिकेटेड फॉर्म भी तो मिले हो, जो मेडिकेटेड मिलते हैं, मगर ये कि उसकी साइड चेंज करते वो तो हैं। ऑब्वियसली तो जाके रात को आप फिट होते हैं तो वो आपकी कर्व कर देता है। और बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है वो अर्लियर एज में हम देखते हैं बैकिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है कि थोड़ा सा, अब यूनिवर्सिटीज़ में बाज़ दफ़ा आप देखें कितने कितने किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज़ भी तो पूरा सेक्टर बना हुआ ऐसे ही है। तो वो ये है कि उन लोगों के लिए वो चलना भी मुसीबत है। उनका दिल करता है अंदर भी स्कूटी हो जिसके अंदर भी कोई गाड़ी लगी हो जो उनको क्लासरूम तक छोड़ के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बनाए बताइए, जो थायराइड का मसला है या हार्मोन की जो ख़राबी है, इम्बैलेंस होना, इससे भी वज़न बढ़ता है? डेफिनेट T3 T4 TSH आपको साल में एक मरतबा जो ओबीज हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, दोनों सूरतों में, दोनों सूरतों में हाइपर हाइपर, ये दो चीज़ें जो है वो निकलती हैं। बढ़ना, वो तेज़ भी हो जाता है और स्लो भी हो जाता है। Okay. अब दोनों चीज़ों में ये होता है कि बाज़ दफ़ा पेशेंट्स को भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, बाज़ पेशेंट्स को भूख बिल्कुल नहीं लगती। हाँ। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको थायराइड ही बता सकता है कि आपकी फंक्शनिंग बेहतर है कि नहीं, और इसका बहुत ज़्यादा बॉडी में अहम रोल होता है। इसकी तरफ लोग नहीं जाते, इसको टेस्ट नहीं करवाते। अगर आप ओबीज होते चले जा रहे हैं, बढ़ता चला जा रहा है वज़न, फिर ज़ाहिर है आप अपने सोशल लाइफ से भी निकल जाते हैं ऐसे ही कि लोग क्या कहेंगे,
ठीक है, वो कैसे हो, सबसे बड़ा रोग ये बड़ा मसला बन जाता है। तो फिर ये वो कपड़े आप इस टाइप के खुले खुले बना के पहनना शुरू हो जाए, जैसे तंबू पहना हुआ, तो वो इस तरह की चीज़ें भी चल, ज़ाहिर स्लिम फिट आप पहन नहीं सकते, वो आप पे फिट नहीं होते, आप उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो वो फिर ये कि इसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मोटापा सिर्फ जो है वो जिस्म का नहीं, आपके दिमाग का भी है। मोटा दिमाग भी आपको काम ख़राब कर देता है। तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज, वॉक, आप हर चीज़ देखें, खा सकते हैं, उसके अगेंस्ट आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखना है कि उसको बर्न कर। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब अभी आपने बोली कि मोटापे की वजह से हम मतलब ज़हनी तौर पे भी बीमार होने लग जाते, एक तो ये कि मोटापे की वजह से होने लग गए, दूसरा ये बताएं कि ये जो आजकल हमने खामखा, मैं तो खामखा कहती हूँ, ये जो चीज़ें, इसकी टेंशन उसकी टेंशन, मतलब वो चीज़ें, वो बातें जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, हमने उसको अपने ऊपर तारी किया हुआ, तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये अगर ज़्यादा हम ले रहे हैं तो इससे भी वज़न बढ़ेगा। बेसिकली मैं भी तवक्कल मैंने ख़त्म कर दिया ना, ऐसे ही है। हम किसी को देख के अपना मुंह लाल करने की कोशिश करते हैं कि उसके पास अच्छी गाड़ी है, अल्लाह ताला ने आपको भी 4 पहियों वाली गाड़ी दी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, वो भी बड़ी गाड़ी हो जाएगी। वो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना कि मैं बड़ी होके बस बनूंगी, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, तो आप भी मेहनत करें, अगर वो आपकी गाड़ी भी बड़ी होके बस बन जाएगी। मेहनत करें, हसद ना करें, ये भी बड़े जुमले लिखे होते हैं। हमारे हसद, कीना, बुग़्ज़ जो है, ये भी हमारी बीमारियों की जड़ हो गई है, ठीक है। इसकी अद्वियात में यही है कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़े, ताकि आप शैतान के शर से महफूज रहें और आपकी ज़िंदगी जो है वो सेफ एंड साउंड हो, और अपने मज़े से जो है वो आप अपनी लाइफ, जब आप शुक्र का कलमा पढ़ते हैं फिर आप हैप्पी रहते हैं। आपको जो अल्लाह ताला ने दिया इस पे शुक्र करके सोएं, क्योंकि आपकी औकात इतनी भी नहीं थी कि आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो हम तो चाहते हैं कि पता नहीं हम 2-2-5 करें, हम 4 नहीं करना चाहते, खुश नहीं हो पा रहे, खुश नहीं हो रहे ना। इसी वजह से हमें अंदर इनर साइड पे बहुत सारी बीमारियों ने पकड़ लिया है, जो कि हम टेस्ट की सूरत में भी जाके नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उस पर भी पैसे लगने। तो उसकी हम फास्ट फूड या कोला ड्रिंक्स क्यों ना खा लें, और ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन, मल्टी विटामिन, बच्चा 15 साल का भी खा रहा है, 20 साल का भी खा रहा है, ये 40 के बाद की चीज़ें हैं। और गूगल करके बच्चे फैशन बनाया हुआ है। फैशन क्या मतलब ये है कि आप ऑनलाइन मंगा के खुद ही खा रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐड बहुत सारे चल रहे हैं ना, आप चल रहे हैं ना, तो बच्चे खुद से मंगा के अपनी पॉकेट मनी से वो खा रहे हैं। कि क्यों खाते हैं? तो जी बड़े इसमें सुपर स्टार थे ना, तो उन्होंने ऐड में काम किया। मैंने कहा उन्होंने तो 1 करोड़ पैसे लिए, उन्होंने 1 करोड़ रुपया लिया है ऐड करने का, ठीक है। तो आपके पैसे से उन्होंने पैसे पूरे करने, तो खुद से ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए। ओके, नींद की कमी या डीप स्लीप का ना होना, इससे भी मोटापा? डेफिनेटली इसमें मैं, जब तक आप 8 आवर्स की डीप स्लीप नहीं करते तो वेयर एंड टेयर जब आपकी बॉडी की होती है वो रात को सोने के वक्त ही होती है। अगर आप नहीं सोएंगे और उस टाइम अगर आप जागते रहते हैं तो फिर कॉर्टिसोल जो है आपके जिस्म में बढ़ जाएगा, वो मोटापा लेके आता है। तो जब उसको रेस्ट मिलेगा तो आप अच्छे। ये नॉर्मली कितना होता है? मतलब इसके मुख्तलिफ रेंजेस हैं ना, तो उसमें ये है कि केमिकल जो आपके दिमाग में काम कर रहे हैं उनकी कमी की वजह से जब वो डोपामाइन उड़ जाएगा, सेरोटोनिन, हंसी वाला, हैप्पी वाला, वो हार्मोन्स ही नहीं रहेगा, तो फिर आप अनईजी होंगे। सुबह चिड़चिड़ापन, गुस्सा आपको होगा ना, नींद नहीं पूरी हुई, तो फिर आपने सारा दिन वही काम करने हैं कि 15 घंटे मोबाइल, तो फिर आप किस तरह अपनी ज़िंदगी को सेट कर सकते हैं? तो इससे भी आप में मोटापा, आप खाएंगे तो उसी हिसाब से, तो आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप आधा घंटा वॉक कर लें, 1 घंटा वॉक कर लें, जिम कर लें, कुछ भी नहीं, टाइम ही नहीं हमें देना। इसमें यह है कि कोशिश करके अपनी वो चीज़ें आप सिलेक्टिव थोड़े से अगर होंगे तो फिर आपको लाइफ में मज़ा भी आएगा। हल्का फुल्का इंसान अपने आप को फील करता है जब उसकी चर्बी पिघल रही होती है, ठीक है, वेस्ट कम हो रही होती है, तो वो खुश होता है। खुशी होती है डॉक्टर कि मैं बड़ा पतला हो रहा हूँ, स्लिम हो रहा हूँ। और फिर वो यही कहते हैं, डॉक्टर साहब क्या हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे? आजकल एक ओजेम्पिक थेरेपी आई हुई है, वो लोग फैट कटर के तौर पे, हालांकि वो शुगर के इंजेक्शन है। अच्छा, वो फैट कटर भी है, ठीक है ना। ओजेम्पिक फेस उसको कहना शुरू हो गया लोगों के, बड़े फेमिलियर लोगों ने भी कराई है, तो वो ऐसे बिल्कुल फेस हो जाता है इसका। तो 10,000 रुपये का वो इंजेक्शन है, हर हफ्ते बाद वो आपको लगाना पड़ता है। मगर ये कि लोग लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं वॉक नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, सुइयां लगवानी है, सुइयां लगानी है। और उसको अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम है, तो वो उल्टा आपको प्रॉब्लम दे देगा। ये भी लोगों को नॉलेज नहीं है। अपने डॉक्टर से पूछे बगैर कभी ये इंजेक्शन ना लगवाएं। इसमें जो है पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, लबलबे की सोजिश हो रही है लोगों को, लीवर फेलियर हो रहा है और बहुत सारे मसले, क्योंकि ये जो है बेसिकली आपको भूख नहीं लगने देता। अच्छा, हाँ, जब भूख नहीं लगेगी तो ऑब्वियसली आप खुद पतले होंगे, तो फैट कटिंग शुरू हो जाएगी। तो फैट कटर के तौर पे जो है ये 2 साल पहले थी पाकिस्तान। रमजान आ रहा है
سب سے مطلب میں کہوں تو یہ تو گولڈن ٹائم ہے ہمارے لیے ویٹ کم کرنے کا. آپ پیسوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور آپ کے جسم کی زکوٰۃ یہ روزہ ہے, ٹھیک ہے نا, روزہ ہے تو آپ اس کو روزوں کو جو ہے روزہ سمجھ کے ہی رکھیں بھائی. افطاری سحری میں وہی چیزیں کھائیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ میرا بفے سسٹم لگ جاتا ہے اس میں, پتہ نہیں ہم کیوں زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں. 3 کھجوریں, 1 گلاس دودھ, 2 انڈے اگر آپ کھا لیتے تو ہیپی رہیں گے سارا دن. آپ نے 2 پراٹھے نہ کھائیں, بہت ساری چیزیں نہ کھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں شکر الحمدللہ, میں مطلب پورے رمضان میں نے سحری میں پراٹھے نہیں کھانے, سادہ وہ سوکھی روٹی جو ہوتی ہے سادہ وہ بنانی ہے, فرائی انڈا کھانا ہے, ساتھ میں 3-4 کھجور لے لی, دودھ لے لیا, یوگرٹ لے لیا, دیٹس اٹ. اور اتنا زبردست روزہ گزرتا ہے, کوئی ایسیڈیٹ نہیں, کوئی اسٹمک خراب نہیں ہونا, کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا. کوشش کریں لوگ جو ہے نا گھروں میں بنائیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے. فریش والا تازہ ڈبے والے نہ لیں جن پہ ایکسپائری ہے, اس میں جو ہے کیمیکل ہے. وہ آپ گھر کا دہی جو ہے وہ کھائیں, میٹھا بھی ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو بہتر ہے, سارا دن پیاس نہیں لگنے دیتے. سبز الائچی ایسے ہی بڑا آپ ایزی رہتے ہیں. سبز الائچی کا قہوہ اگر پی لیتے ہیں تو یہ بھی سارا دن آپ کو خشکی نہیں ہونے دیتی. سبز الائچی کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں. جن لوگوں کو انزائٹی, اسٹریس, ٹینشن رہتا ہے وہ 2 سبز الائچی صبح شام جو ہے وہ چبا کے گرم پانی سے لیں, ان کی نیند بھی بہتر ہوگی اور انزائٹی بھی ختم ہوگی. پھر آپ کے گھروں میں آلو بخارا عام ہوتا ہے, خشک آلو بخارا, 5 سے 6 دانے گھنٹے بس چوسا کریں, اس سے آپ کا ویٹ لاس ہوگا. اتنا ایزی ہے. مطلب اگر واک نہیں کرنا چاہتے کریں تو صحیح ہے, مگر یہ کہ یہ گھر میں آپ 1 کلو رکھ لیں 1 مہینے کے لیے کافی ہے. ہر گھنٹے بعد جو ہماری مائیں بہنیں نہیں واک نہیں ٹائم مل رہا اور وہ اپنا دل چھوڑ بیٹھی ہیں کہ ہم نے تو پتلا ہونا ہی نہیں, سب سے مزے کا ایکسٹرا ورجن جو کوکونٹ آئل ہے وہ سب کوٹینیس فیٹ نکالتا ہے, سب سے بہتر جو اندر آپ کے جم جاتی ہے. وہ ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل آپ 12 مہینے 1 چمچ لیا کریں. آپ کو ویکنس نہیں ہوگی اور آپ کی سب کوٹینیس فیٹ نکلے. اچھا, اسکن بڑی اچھی ہوتی ہے. اسکن بھی بہت اچھی ہوتی ہے, مگر یہ ہے نا کہ لوگ کرتے نہیں. آلو بخارا عام پڑا ہوا رہتا ہے, اس کو کوئی بھی نہیں کھاتا. آپ اس کو 5 لائٹ لے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیوں؟ کیونکہ وہ ہم کہتے ہیں یہ تو سستے ٹوٹکے فارمولا ہے تو ہم اس پہ اتنے توجہ نہیں دیتے. مگر دیکھیں نا ان کے اوپر ریسرچ اتنی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی خون کی نالیوں کو کھول رہے. ٹھیک ہے, وہ پڑھیں تو تب نا. سیڈ تھراپی دنیا میں مشہور ہوتی جا رہی ہے. کدو کے بیج جو ہیں وہ آپ کو کتنی میگنیشیم کی آپ گولیاں بازار سے اتنی مہنگی لے کے کھا رہے ہیں, تو وہ 350 روپے پاؤ ملتے ہیں, 1 مہینہ نکل جاتا ہے, 1 چمچ ڈیلی کھائیں تو وہ بہت ہی زبردست ہے. آپ سورج مکھی کے بیج, السی کے بیج, فلیکس سیڈ وغیرہ یہ اگر آپ لیتے ہیں تو بہترین ہے. ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ استعمال کریں. السی کا اگر آئل آپ لے لیں بازار سے اور آدھا کلو سرسوں کا تیل, اس میں آدھا کلو جو ہے لہسن دیسی پکا کے تو اس کو چھان کے آپ رکھ لیں. 1 دن السی کا تیل مالش کرنا ہے 1 چمچ پیٹ پہ, اور 1 دن جو لہسن اور سرسوں کا تیل نکالا اس کے بعد اس کو ریپ کر لیں اپنے پیٹ کو 3-4 گھنٹے. ٹھیک ہے, صحیح پسینہ بنے گا تو چربی نکل جائے گی. اب آپ نے دیکھیں کہ لائپو سیکشن بھی آ گیا, وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں نا, آپ کی چربی جو نا وہ پگھلنے لگتی. تو اگر گھر میں آپ کو یہ چیزیں میسر ہیں اور پھر سستی بھی ہیں, اتنی مہنگی بھی نہیں ہے, تو پھر کیا مسئلہ, کیا پرابلم پھر آپ لوگوں کو. موٹاپے پہ ناظرین مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں, ایک بریک لینی ہے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ہمارا آج کا جو ہیلتھ کے حوالے سے ٹاپک ہے موٹاپا. اس کو آپ صحت سمجھیں گے یا بیماری؟ اوبیسلی بیماری ہی کہیں گے کیونکہ ہر گھر کا یہ مسئلہ بن چکا ہے, بہت ساری بیماریوں کو یہ ساتھ لے کر آتا ہے. تو اسی پہ بات کریں, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ دل کی بیماریوں کی بات کریں تو یہ موٹاپا جو ہے وہ دل کی بیماریوں کا سبب کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں آپ کا اگر آپ لبش قسم کے کھانے کھا رہے ہیں چکنائیوں سے بھرپور, تو آپ کی خون کی نالیاں بند ہوتی جائیں گی. جب وہ نیرو ہوں گی تو پھر آپ کو ہارٹ اٹیک کے چانسز جو ہے وہ زیادہ بن جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے خاندان میں ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں یا دل کی بیماری ہیں تو پھر بچوں میں جلدی ہونے کے چانسز 50% زیادہ ہوتے ہیں. شوگر آ جاتی ہے, پھر آپ کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. تو موٹاپا اٹسیلف بہت ساری بیماریوں کو پیش خیم ہے. اس لیے دل کی بیماری تو ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, کیونکہ چربی آ گئی پورے جسم کے اوپر, خون کی جگہ کے نالیوں کے اندر چربی جمنا شروع ہوگی, بلاکیج آ گئی آپ کی. کولیسٹرول بھی نہیں چیک کرواتے. کولیسٹرول کم از کم سال میں 1 سے 2 مرتبہ تو فاسٹنگ کروا لیں نا. اب یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ روزوں میں جو ہے لیپڈ پروفائل کروانا بڑا ایزی ہے. اگر 6 بجے روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ, مجھے یہ امید ہے 5:45-6 بجے, تو آپ 5 بجے جا کے فاسٹنگ اپنی کروا لیں. ٹھیک ہے, لیپڈ پروفائل جو ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے اگر آپ نے نہ کچھ کھایا ہو تو بڑی اچھی اس کی رپورٹ آتی ہے. تو دیکھیں 5 بجے روزہ بند ہوگا تو 6 بجے کھلے گا, 12-13 گھنٹے کے روزے نا, سردیوں کے تقریباً روزے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس ٹائم آپ نا جو ہے وہ آپ لوگ یہ سمجھنے کہ شاید ہم ٹیسٹ نہیں کروا سکتے, طاقت کے ٹیکے یا ڈرپیں نہیں لگوا سکتے, ٹیسٹ کروا سکتے. وہ تو آپ نے انہوں نے خون لینا
लेना है ना, आपको लगाना तो नहीं है। और आप अपनी शुगर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी अगर घर में लोग बाज़ दफ़ा परेशान होते हैं कि शुगर चेक करने से रोज़ा टूटेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो आपको एक ड्रॉप चाहिए, पिन ड्रॉप, तो वो आप अपनी चेक कर सकते हैं। फास्टिंग रैंडम दोनों करें, क्योंकि रोज़ों में बदपरहेज़ी जो है वो अमूमन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप पकोड़े समोसे वाजिब हो जाते हैं ना, हमने उससे अफ्तार करना होता है। रोज़ों से 2 दिन पहले जो है 4-5 टेस्ट, जिसमें लिपिड प्रोफाइल है, जिन लोगों को शुगर है, HbA1c, RFT, LFT, ब्लड CP, ESR, T3, T4, TS है, ये 5-6 टेस्ट करवा लें, ताकि रोज़ों में आप देखें कि आपने अपनी सेहत के साथ करना क्या है। आपको पता तो होना चाहिए ना, अगर आप पहले से बीमार चले आ रहे हैं, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की भी दवाइयाँ अगर आप खा रहे हैं, क्योंकि जितनी कोलेस्ट्रॉल की भी मेडिसिन हमें दी जाती हैं या हम देते हैं लोगों को, वो भी आपकी शुगर को ट्रिगर करती है। एक दवाई खाने से 2-3 साइड इफ़ेक्ट तो आते ही हैं। तो आपने ये देखना है कि आप उसको अपनी खुराक से और अपनी वॉक से आप कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। तो वाह आप इतनी सारी डॉक्टर साहब, ये मोटापा जो है एक तो दिल की बीमारियों का यानी कि सबब बनता है, दूसरा ये जो डायबिटीज़ हैं या ब्लड प्रेशर, इस जैसी बीमारियां भी ये लेकर आता है। लाजमी बात है, इसी ने लेके आनी और किसने और कौन लेकर आएगा। अच्छा, ये भी ना सोचें जो लोग बिल्कुल स्मार्ट हैं, स्लिम स्मार्ट हैं, उनको ये बीमारियां नहीं हो सकती, उनमें भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, उनमें भी जो है वो अच्छा, ये नहीं सिर्फ मोटापे को हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते, इल्ज़ाम नहीं दे सकते। स्मार्ट लोग हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं या वो ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जिनकी वजह से उनकी भी खून की नालियाँ बंद होती हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है। वो कहते हैं जी हम तो रोज़ाना हाइकिंग करते हैं, हम तो एक्सरसाइज करते हैं, मगर बाज़ मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हार्ट अटैक से मर गए, हालांकि उन लोगों ने रेगुलर 1-1 घंटा 2-2 घंटे एक्सरसाइज वॉक की, मगर हार्ट अटैक हो गया। तो उसमें ये है कि ये कोई उसका मेजरमेंट नहीं है कि आप बड़े स्मार्ट हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, आप बड़े मोटे हैं तो आपको हो सकती है। आपने जैसे अभी कहा कि बाज़ मोटापे वाले लोग बिल्कुल ठीक होते हैं जब उनके टेस्ट करवाए, मेडिकली फिट होते हैं, मगर वो चर्बी आई होती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनको ख़राब कर सकती है। मतलब टेस्ट आने का ये नहीं है कि आप और मोटापा चढ़ा लें, जी हमारे टेस्ट तो ठीक है, खुश होना नहीं है, खुश नहीं होना। तो उसमें ये कि मोटापा वैसे अपने आप को भी बाज़ दफ़ा अजीब सा लग रहा होता है कि आप जो कपड़े पहनना चाहते हैं वो आप नहीं पहन रहे होते, आप अपने सोशल लाइफ से पीछे आ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। तो एक स्कूल कॉलेज में तो देखें नाम पड़ जाता है, मोटू लोग बुलू करना शुरू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा। तो इसमें ये है कि अपने आप को अगर आप वॉक एक्सरसाइज के साथ खाना पीना सिलेक्टिव होते हैं तो कोई मसला नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कहीं बचपन में जवानी में मोटे हुए? अभी तक आपने कहा है, अभी आपने सनद फरमाई है तो अब बचपन जवानी का पूछ रहे हैं। अभी का मैंने ऐड ही नहीं किया, मैंने पूछा बचपन में जवानी में मेरे पास किसी ने आपको गोलू मोलू कहा हो? हाँ, मैं भी शुरू में ना बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस थी। अच्छा, अब ओवर टाइम की वजह से आप ये कि वो पिक्चर देखें आप पहचान नहीं सकते कि आपने अपने आप को इतना, क्योंकि मैं ना ज़्यादा स्क्वॉश खेलता था। अच्छा, स्क्वॉश बहुत टफ गेम है, और लॉन्ग टेनिस ना, ये दोनों टेबल टेनिस ये आदमी को लगते आसान है, मगर स्क्वॉश में अगर आप 15 से 20 मिनट का भी स्टेमिना बना लें ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये स्क्वॉश जो है ये आपको मतलब सर से पाँव तक पसीने से भीग जाता है इंसान। तो ये उसकी वजह से फिटनेस रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि वही लेजीनेस, सुस्ती जो है इंसान के अंदर छाई। अब सुनने वाले कहेंगे डॉक्टर साहब खुद सुस्ते हैं और हमें मशवरे दे रहे हैं। कल नहीं, अभी मैंने एक्सरसाइज नहीं अपनी छोड़ी, मतलब कहने का मकसद है मैं अपने लिए ज़िंदगी में 45 मिनट में हमेशा टेलीविज़न पे 26 साल से मैं मीडिया कर रहा हूँ। मैं ये ज़रूर कहता हूँ अपने लिए आधा घंटा पौना घंटा लाज़मी निकालें। अगर आप अपने लिए निकालते हैं तो फिर आप सेफ रहते हैं। ट्रू। घर में एक्सरसाइज कर लें, कुछ दरवाज़ा बंद करके कुछ जंपिंग करें, कुछ एक्सरसाइज करें, तो आप वॉक कर लें, वो सबसे अच्छी होती है। आप घर से चले जाते हैं गाड़ी में, जिम जाके साइकिल चला के वापस आ जाते हैं, घर में पैदल चले जाए ना जिम तक, तो घरों में साइकिल रख लें। अब डेनमार्क कितना अमीर मुल्क है, उसका जो है लोग बहुत अमीर हैं, मगर 50% आबादी वहाँ की वो साइकिलिंग यस, उसके पे वज़ीर आज़म साइकिल पे आते जाते हैं। तो ये देखें तो कितना मज़े की बात है। हमारे रोड चाइना में आप जा रहा तो हम उसको कहते हैं कितना गरीब है बेचारा। चाइना में देख लें कितनी साइकिलिंग है, ठीक है, बीजिंग में लोग साइकिलिंग। इवन हमने डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट भी शेयर की थी, उसमें लड़के ने लोग, चाइना की ये बात है कि वहाँ पे लोग साइकिलिंग सीखना चाहते थे, तो वहाँ के ली उस लड़के का नाम था, स्टूडेंट भी था, तो उसने साइकिल जो है वो लोगों को चलाना सिखाई और 2 साल के अंदर उसने पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़्यादा उसने पैसे कमाए। बिल्कुल देखें ना कैसा ज़हन उसका काम किया। उसका दोस्त उसे छोड़ के चला गया। यस, वो मेरा था लास्ट ट्यूसडे हमने की थी, आपने सुनी। अच्छा, ख़वातीन अगर मोटापे का शिकार होती हैं
تو کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل جیسے ہم دیکھیں کیا کوئی بانجھ پن کا ایشو یا پی سی اوز کا ایشو یا اور کوئی مسائل آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ پی سی اوز کا تو بہت ہی عام ایشوز آج کل ہو گیا، پولیسسٹک اووریز ہو گیا، سسٹ کا پرابلم ہو گیا، موٹاپا جو ہے وہ آپ کو بانجھ پن کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور 10 شادی شدہ جوڑوں میں سے آج کل دیکھیں تو 2-3 کے گھر اولاد ہو رہی، زیادہ لوگوں کے گھر میں اولاد ہی نہیں ہو رہی، 3-3 4-4 سال شادیوں کی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی بیماری لیڈیز میں بعض ہوتے ہیں ممپس، جسے ہم کان پیڑے کہتے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ ایزی لے لیتے ہیں، یہ میل میں ہو یا جینٹس میں ہو، یہ بھی بانجھ پن کا بڑا ہے۔ جی ٹارچ ٹیسٹ ایک ہوتا ہے، وہ لیڈیز کو ضرور کروا لینا چاہیے، گائناکالوجسٹ کو بتائیں کہ میں یہ ٹیسٹ کروا لوں، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف قسم کے وائرسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پریگنینسی کی طرف نہیں لے کے جانے، اچھا ٹھیک ہے، روبیلا ہو سکتا ہے، ہارپس زوسٹر ہو سکتا ہے، سائٹومیگالی ہو سکتا ہے، تو یہ 5 چیزیں جو ہیں اس میں اگر نکل آتی ہیں، اگر اس کا آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کی پریگنینسی نیکسٹ منتھ میں بھی جو ہے وہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو ممس کو بھی ایزی نہ لیں، یہ آگے شفٹ ہو جاتا ہے میل میں بھی فیمیل میں، تو اس کی ہسٹری جب لی جاتی ہے تو اگر یہ ممس نکلے تو یہ بھی بانجھ پن میں آ جاتا ہے۔ تو موٹاپا جو ہے یہ بعض دفعہ پیریڈس پرابلم لیڈیز میں آ جاتا ہے، وہ بھی موٹاپا کاز کر جاتا ہے۔ جب نیچرل وے میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، منتھلی سائیکل ہے، وہ بند ہو گیا تو موٹاپا ہی رہے گا، وہ اندر ہی چیزیں ڈسٹرب ہونا، ٹھیک ہے۔ اس سے پھر یہ کہ زیادہ آپ کو بلڈ پریشر، ہارٹ فلیشز وغیرہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی پیریڈس بند ہوتے ہیں لیڈیز میں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ جو ہے مینوپاز میں بھی عورتوں کا موٹاپا بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ سمجھتی ہیں عورتیں کہ شاید اس میں جو ہے وہ ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی آپ اسی طرح اپنی خوراک کا زیادہ اچھا خیال کریں، کیونکہ اوسٹوپروسس آپ کی ہڈیوں کا بھربھرا پن بھی انہی دنوں میں زیادہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک کے چانسز بھی آفٹر مینوپاز میں زیادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ لیڈیز کو جو ہے وہ کم از کم اپنے گوڑے گھٹوں کا اگر خیال کرنا ہے تو اپنا وزن جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر حمل کے دوران وزن زیادہ ہوتا ہے ایک عورت کا، تو کیا ماں اور بچے کے لیے یہ خطرہ ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی نیوٹریشنسٹ جو ہے آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اپنی گائناکالوجسٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو اپنے خوراک کو جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی بڑھانی تو ہوتی ہے، کیونکہ ایک نئی زندگی آ رہی ہے آپ میں سے، تو پھر یہ ہے کہ اس میں ہیلدی ڈائٹ کی طرف آپ جائیں، فاسٹ فوڈ کی طرف نہ جائیں، پیزے کی طرف نہ جائیں۔ خواتین کہتے ہیں ہمیں کریونگ ہوتی ہے، اور ایسی ایسی بے ڈھنگی عجیب چیزوں کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے، مٹی کھا رہی ہوتی ہیں، چاول کچے کھا رہی ہوتی ہیں، ایسی بھی کریونگ ہے نا، ملتانی مٹی کھا رہی ہے۔ میری بھابھی آج کل انہیں پتہ نہیں گول گپے، پکوڑے، سموسے اور کیا کیا پاپڑوں کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے، بالکل کھٹی میٹھی چیزوں کی کریونگ ہوتی ہے۔ تو ہیلدی اگر خوراک کھائیں، صبح اٹھ کے ایک سیب دھو کے اس کو بائٹ کر کے کھائیں، یہ آپ کے آنے والے بچے کے لیے، آپ کے لیے، دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اس میں آئرن ہے، منرلز ہیں، میگنیشیم ہے، فاسفورس ہے، ہر چیز ہے سیب میں۔ اگر سیب ہمارے پڑے پڑے سڑ جاتے ہیں بیچارے، تو وہ اس کو صبح اٹھتے جیسے ہی نا، تو آپ کا لیور کہتا ہے، ڈیمانڈنگ کرتا ہے کہ میں چل پڑا ہوں، میرا میٹر، مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے آپ دے دیں۔ آپ ایک سیب دھو کے کھا لیں، اگر آپ بہت ہیوی ناشتہ نہیں کرنا چاہتے تو ایک سیب دھو کے آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2-3 کھجوریں کھا لیں اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ اس طرح کی چیزیں کر لیں۔ بیڈ ٹی کے طور پہ لوگ اٹھ کے صبح کافی پی رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، نیم گرم دودھ میں شہد ڈال کے 1 کپ پی لیں، تو یہ ہیلدی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فائدہ دینا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ اس کو اگر آپ نے ساتھ ساتھ اگر برن کیا تو سب کوٹینیس فیٹ آپ کے جسم میں جمے گی نہیں، وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی، تو ریگولر بیس پہ آپ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، بچوں میں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت موٹاپا جو بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے بچوں میں، کیوں؟ ایک تو فاسٹ فوڈ کا آپ نے ذکر کیا تھا، اس کے علاوہ ٹائم جو ہے، اسکرین ٹائم زیادہ ہونے سے بھی موٹاپا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہی جو جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ بچے کھا رہے ہیں ہر ٹائم، کولا ڈرنکس، اور اسکول کالجز میں بھی گیم نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ ہم پڑھتے تھے تو ہمیں تو گیمز کے پیریڈ، پی ٹی پیریڈ جو ہے وہ ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے جی آپ لوگ گیم بھی کریں، پی ٹی بھی کریں، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہتری کی طرف آتی تھی۔ آج کل اگر 5 یا 10 مرلہ اسکول کھلے ہوئے تو وہاں تو اسپورٹس گراؤنڈ نہیں ہے، تو بچہ کون سی ایکسرسائز کرے گا وہاں پہ، اور اسکول بھی بند گھروں میں آ گئے، وہ بند گھر میں اس کے مائنڈ میں وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو اس لیے اپنے بچوں کو ٹائم دینا سیکھیں، خود بھی چھت پہ جائیں، لان میں جائیں، ہفتے میں 2-3 دفعہ ہی چلے جائیں، گراؤنڈ میں چلے جائیں، ویکینڈ پہ رکھ لیں، بچوں کو لے جائیں، کوئی فٹ بال لے جائیں، 2-4 بچے بھاگ دوڑ تو کریں نا، کچھ پتہ تو ہونا ایکٹیویٹیز کا۔ ہم دیکھیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بچے کو مٹی میں کھیلنے دیں، مٹی میں بھی شفا ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو مٹی کی طرف جانے ہی نہیں دیتے۔ جانا چاہیے، اور ریگولر بیس پہ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں ویکینڈ کے اوپر، اور
बड़े ग्राउंड में जब आप जाएंगे तो ब्रॉड माइंडेड के साथ बच्चा सोचता है यस कि मैंने क्या करना है। आपके हेल्दी माइंड होगा तो हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ आपका जिस्म भी हेल्दी होगा। ऑब्वियसली आपने घर के कमरे में जाके वहीं पे सारी चीज़ें करनी है तो फिर आप नई चीज़ें तख्लीक नहीं कर सकते। तख़य्युल कब पैदा होगा? जब आपको ब्रॉड चीज़ें मिलेंगी, बाहर जाएंगे, दुनिया को देखेंगे, सोचेंगे तो चीज़ें आपके पास आएंगी। होंगी, बिल्कुल ऐसे ही। ज़रा नाश्ते की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर उनसे डॉक्टर साहब हम पूछें तो वो बड़े खुशी से कहते हैं, फ़ख्र से, नहीं मैं तो नाश्ता करते ही नहीं या नाश्ता करती ही नहीं। क्यों? दिल नहीं करता या बाद में हम लंच कर लेते हैं। क्या मुसलसल नाश्ता ना करना इससे भी वज़न बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि ब्रेकफास्ट क्यों कहा गया? लंबा ब्रेक के बाद फास्ट होता है ना, तो इसलिए ब्रेकफास्ट इसका नाम रखा कि आप लोग ज़रूर सुबह जो है नाश्ता कर लें, दोपहर का स्किप कर दें। रात को जल्दी खाना खा लें, दोपहर का स्किप कर दें, मगर ये कि इतने घंटे फास्टिंग ना करें, वो भी मोटापा चढ़ाती है। हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई चीज़ आप खा लें थोड़ी बहुत, ठीक है। और सुबह नाश्ता जो है हमारे स्कूल गोइंग बच्चे, यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले नहीं खाते, वो 12 बैठे होते हैं, आप चले जाएं वहीं पे वो जूसेस पी रहे हैं। अच्छा, जो नाश्ता होता है वो भी निहारी, पाए, चने और वो ऑयल की तरी वाले, ये चीज़ें सही होती हैं? नाश्ता कुछ लोग ये भी करते हैं ना। देखें वो ऑयल कौन सा है वो भी नहीं पता हमें, ठीक है ना। तो घर में अगर आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो आप वो 3-4 चीज़ें तलने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दें। यस, ऐसे ही। वो बाजार वाले नहीं करते, वो तो काला कार्बन उसके अंदर आया होता है, तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है, कैंसर काज कर रही होती है ये चीज़ें। तो इसमें देखेंगे आप घर में अगर अच्छे साफ़ सुथरे बंद कबाब अगर घर पे ही बन सकता है तो आप खा लें। डॉक्टर साहब अक्सर मुझे ना चपली कबाब बड़े पसंद हैं, लेकिन जब मैं उनको ना अब लिटरली मैंने खाना छोड़ दिए हुए, पसंद मुझे इतने ज़्यादा, वो घर में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो जब मैंने उनका ऑयल देखा ना कि वो बिल्कुल किस तरह से वो काला स्याह सड़ा हुआ था, और उसमें मैंने कहा ये इसमें बना के हमें दे रहे हैं, यकीन जाने मैंने उसके बाद खाना छोड़ दिया। ये जो आप गाड़ियों का ऑयल चेंज कराते हैं, ये भी कबाबों वाले उसमें भी कबाब ताल के दे देते हैं। बिल्कुल ना ये डराएं, हमें ब्रेक लेकर बड़ी आते हैं। रिपोर्ट्स आई हैं ये। आप जरा इस पे बताइएगा नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज को सेहत के हवाले से जो हमारा टॉपिक है मोटापा, क्या ये सेहत है या सेहत हमारी इससे मुतासर हो सकती है? ऑब्वियसली अभी तक जितने भी हमने डिस्कशन की वो यही कि मोटापा जो है ये कोई सेहत नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों को साथ लेकर आता है। तो इसी पे हम बात करें, डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आप नाश्ते पे हमें ज़रा गाइड कर रहे थे, और उसमें जो डिफरेंट हम वो तरी वाले सुबह सुबह खाने खा रहे होते हैं, निहारी हैं, पाए हैं और चने, हमें जो वो ख़ासकर तो लोग आपने देखा होगा कुछ एरियाज़ का नाश्ता इतना फेमस होता है कि लोग फजर से पहले वहाँ जाके लाइनों में कतारों में लगे हुए होते हैं, जस्ट बिकॉज कि भाई बड़ा वहाँ का मशहूर तरीन नाश्ता है। तो क्या ये जो हम, एक तो हमने कहा कि जो नाश्ता नहीं करते ये मोटापे की तरफ आता है, दूसरा ये जो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं और जो खा रहे होते हैं ये भी मोटापे की तरफ लाता है? एक भेड़ चाल है ना। अब आप ये देखें कि अंदरून पिंडी में रोज़ों में लोगों ने अपनी दुकानें ख़त्म करके टेम्परेरी दुकानें लाख लाख रुपए की दे देनी है। उसमें जो बिके, आपको क्या पता कि मरी हुई मुर्गियाँ बेच रहे हैं, मरे हुए गोश्त हैं, गधे की नहारियाँ बिक रही हैं, ठीक है, लोग तो खाते हैं, रश पड़ा हुआ है। मतलब मशहूर पिंडी की जगह है जहाँ पे पकड़े भी गए हैं, ठीक है ना, गधे की नहारियाँ पकड़ी गई हैं। तो आपको पता ही नहीं लगता। आप ये देखें कि आपकी एक छोटी सी दुकान 2 लाख रुपए किराए पे जा रही है, जो कि आम दिनों में 25,000 रुपए पे नहीं जाती। समथिंग रॉन्ग। आप इसको देखें, सोचें भाई ये इतना रश जो बना हुआ है, क्या वजूहात है? पूरे तो करने हैं ना, पूरे कैसे करेगा वो, ठीक है। हमें और आपको गंदी चीज़ें खिला के उसने पूरी करनी है। तो कोशिश करें कि बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के जो नाश्ता है सुबह ट्राई करें। सिर्फ ब्रेड जो है वो नाश्ता नहीं है। हमारी ज़िंदगियों में ब्रेड ने बहुत सारी जगह घेर ली है। आप देसी गंदम का जो है वो पराठा बच्चों को बना के दें, देसी घी अफोर्ड होता है तो वो चूरी बना के दे दें, शक्कर डाल। वाइट आटा है वो तो नुकसान का बाइस है ना, वो तो आपकी गट हेल्थ को स्लो कर देता है। नान जो लोग डेली खाते हैं वो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के मरीज़ बन जाते हैं। कब्ज़ जो होगा वो उम्मुल अमराज होगी, पूरे जिस्म की बीमारियां बनेंगी। तो घर में जो सुबह आप रात को देखें चने बना के रख सकते हैं, सुबह सूखी रोटी के साथ, या आप थोड़ा सा देसी घी लगा के रोटी को बच्चों को दें, दलिया कभी बना दें, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हमें करके देनी चाहिए, वैरायटी जो करनी चाहिए। अब बाज़ बच्चों का वेट ही नहीं गेन होता। हम मोटापे पे बात करते हैं तो जो पतले बच्चे हैं उनके लिए 1 पाव नीम गर्म दूध, 5 खजूरें, 1 केला, ठीक है जी, और 1 शहद का चम्मच,
ये अगर आप 15 दिन देते हैं तो आप ये देखें कि वेट बच्चों का गेन होगा और उसमें 2-3 घंटे बाद कुछ भी ना खाएं तो ये आपको इतना अच्छा हेल्दी होता है, हेल्दी होता है ये। तो इसमें ये है कि जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ता, रात को तंदूर की अगर रोटी लेके आते हैं, सुबह उसको देसी घी में जो है वो तल के अगर आप खाते हैं चाय के साथ, तो आप विद इन अ मंथ देखिए आपका वेट बढ़ा हो। रात की रोटी में बरकत ही बहुत है, ठीक है, बासी रोटी में जो है वो बहुत बरकत है। उसमें ये कि जो रात का सालन है अच्छा, हमारे बुजुर्ग आज भी आपको याद होगा वो रात की रोटी सुबह खाना पसंद करते हैं कि हमने ताज़ा नहीं खानी, जो रात की रोटी हमें वो चाहिए। बिल्कुल, उसमें जो है वो बहुत हेल्दी होती है स्टमक के लिए, गट के लिए। तो वो आप चाय या दूध के साथ जो है वो ले लें। 1 कप दूध रखें। अंडा उबला हुआ जो है वो फ़ायदा करता है बच्चों को। विटामिन ए और ई दोनों जो है वो उसमें मिलते हैं बच्चों को। हाँ, तो वो कोशिश करें कि मुख्तलिफ वैराइटीज़ जो है वो बच्चों के साथ वीकेंड के ऊपर आप बनाएं कि आप क्या खाएंगे, उनकी पसंद को प्रेफर करें। आपने रोज़ाना जाम जेलियाँ लगा के स्कूल भी दे रहे हैं, उधर भी बच्चे खाते जा रहे हैं, बैग इधर लटकाया हुआ, हाथ में वो पकड़ा हुआ, गाड़ी में बैठ के बेचारा जा रहा है। एक शेड्यूल रखें कि 8 बजे अगर वैन नहीं आना है तो 7 बजे आपका बच्चा उठाओ, उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दें, तमीज़ दें, नमाज पढ़े, कुछ सिलसिला करें, ना कि बस उठते ही भगदड़ मचा दे, इधर जाना है उधर जाना है, खाओ, साथ में वो भागते हुए तैयार भी हो रहा है और भागते हुए वो खा भी रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं बेचारे मेरे तरह मोटे हो गए हैं, अब वो चाहते हैं शुक्र है आखिर में मैं मैंने मान लिया कि भाई वज़न गेन हुआ, हम मोटे हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़े बहुत हो गए हैं, अब हमने वज़न कम करना है, तो वो डाइट से करें, एक्सरसाइज से करें, पानी ज़्यादा पिएं, क्या करें? जी बिल्कुल, इसमें ये है कि 8 to 10 गिलास जो है वो तो पानी आपने पीना ही है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के कहवे आए, अदरक, ये जो हम चाय पीते हैं इसको हम कंसीडर कर सकते हैं? जी पानी में जो लिक्विड आप पी रहे हैं वो पानी में कंसीडर होगा, ठीक है। आप नीम गर्म दूध में 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च के साथ इसको डेली लेना शुरू कर दें। ये आपका वेट कवर करती है। अंदर जितनी आपके बॉडी में स्वेलिंग आ रही होती है, सोजिश आ रही होती है, गोडे गिट्टे आपके रह गए होते हैं, बोल रहे होते हैं, उसको ये कवर कर देती है, आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करती है। आप जल्दी जल्दी नज़ला जुकाम गला ख़राब नहीं होगा, जो कि आजकल हमारा बहुत हुआ है, 1 महीना उसने हमें जकड़े रखा है। आप ये अपनी कोशिश करें, इसको गोल्डन मिल्क कहा जाता है, इसमें चीनी ना डालें, शहद डालना चाहें तो आपकी मर्जी, वरना रोज़ाना जो है ना एक मुनासिब कप, ये सच टीवी का कप भी थोड़ा सा बड़ा है, इससे आधा कप लें तो 2 चुटकी जो है वो आप अच्छी वाली हल्दी जो पीसी हो, डब्बों वाली ना हो, तो 1 चुटकी काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च का ये कमाल है कि ये आपकी याददाश्त को, आपके जॉइंट्स पेन को ये बेहतर करती है और हल्दी को हाजमे के तौर पे जल्दी हजम कर देती है। कुछ लोग जो कहते हैं दूध पीने से उनका पेट खराब हो जाता है, वो क्या करें? उसमें ये है कि टॉलरेंस हो जाता है बहुत सारे लोगों का। उसमें सब्ज़ इलायची अगर आप उबाल लेंगे तो आपको वो नहीं होगा। 2-3 सब्ज़ इलायची जो है उबाल, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। दूध उबालें तो वो आपकी जो मिल्क टॉलरेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया। जो लोग ये एक्सक्यूज़ करते हैं मेरी तरह, उनके लिए ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं अपना वेट कम करने के लिए, तो वो दवाइयाँ महफूज हैं? मेडिसिन की तरफ मैं ये समझता हूँ कि मोटापे के लिए इतनी मेडिसिन ना यूज़ की जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट अगर आप पढ़ लें तो आप एक गोली भी ना खाएं। और जो सर्जरी तजवीज़ करते हैं, सर्जरी जो है वो आपका डॉक्टर आपको अच्छे तरीके से बता सकता है कि उसके भी साइड इफ़ेक्ट तो हैं, लाइपोसेक्शन के भी साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपकी देखें थाइस से उन्होंने करना है तो वो आपके 2 सुराख करके 1 महीना रिकवरी के लिए आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी, फिर अगले महीने दूसरी थाई का होगा, फिर पेट का होगा, पूरा साल आपकी ये सर्जरी चलती रहेगी। तो वो नेचुरल वे में जो आपको चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं वो डिस्टर्ब तो होंगी ना, ऑब्वियसली। तो उसको ये कि अननेचुरल वे में आप उसकी चर्बी निकाल रहे हैं। तो अगर आपने फैट बर्न करना है तो मुंह को जिप लगाएं, कोशिश करें रोटी चावल से अपना नाता कम से कम जोड़ें। अच्छा। हमने ज़्यादा जोड़ा हुआ, ऐसे ही है, हर काम में रोटी खाते हैं, चावल रोटी। अच्छा, कुछ समझ ना आ रही हो चावल खा लेते हैं, ये चीज़ तो ये हम एशियन में ये चीज़ तो मैं भी आप सालन थोड़ा सा ज़्यादा बना के ना 2 प्लेट दाल खा लें, रोटी आधी खा लें, सालन 3 प्लेट खा लें, आपको कोई इतना ज़्यादा जो है ना साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। आप इस तरह की चीज़ें कर लें, सालन ज़्यादा खा लें, सैलड ज़्यादा खा लें, फ़िश को स्टीम करके खाएं सर्दियों के मौसम में। अब ये रोज़ों में लोग फ़िश को बहुत कम खाएंगे, मैं कहता हूँ ज़्यादा खाएं, मतलब वो समझते हैं कि शायद गर्मी करती है, बहुत ज़्यादा रोज़ा रखा हुआ है तो हमें जो फास्ट फूड तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं, समोसे पकोड़े जो तले हुई चीज़ें हैं खाएंगे, जिसके स्टमक पे जाते ही इतना नुकसान जी होगा। बिल्कुल, बहुत फिश नहीं खाएंगे, बहुत ज़्यादा। उसमें ये है कि 2005 में पहली दफ़ा उम्रे पे गया, मदीना शरीफ में पहला रोज़ा मैं खोलने गया तो एक पकोड़ा समोसा नहीं नज़र आया, क्या तो मेरे तो आंसू निकल आए।
ये आंसू खुशी के थे या नहीं दुख गम के थे। पकौड़ा मैंने कहा ये तो हम पाकिस्तान में तो चाट और वो बड़ा वो तुम्हें कह रही ना वो वहाँ वाजिब हो जाता है। खुबस था, दही था, खजूरें थी, ड्राई फ्रूट था और आबे ज़मज़म था। जबरदस्त। आप यकीन करें कि उस टाइम की जो आदत पड़ी हुई ना, अब ये क्या चीज़ें मैटर ही नहीं कोई। हेल्दी इफ्तार। मगर अब जब से मैं 20-22 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, अब इतना समोसा पकौड़ा चाट हर किस्म की चीज़ें पाकिस्तानियों ने सब पहुंचा हमने दी हो। खानी भले ही एक आधी चीज़ हो, लेकिन दस्तरखान इतनी चीज़ों से भर जाएगा, रंग बिरंगे हमारे जो है ना उस पे खाने बन जाएंगे, और वो खाने जिसमें हेल्दी कुछ नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं। इवन हम जो फ्रूट चाट बनाते हैं उसमें भी हम मसाला जो है ना वो छिड़क के उसका सत्यानाश करते हैं। हालांकि जो न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं वो कहती हैं कि मिक्स करके फ्रूट चाट भी ना खाएं, उसके अलग अपने नुकसान है, मगर वो हम लोगों ने रोज़ों में पक्का काम पक्का होता किया। है, दही भल्ले फिक्स है, फ्रूट चाट, दही भल्ले फ्रूट चाट, हाँ, ठीक और है, समोसे पकौड़े, और जो केले 100 रोल, रुपए पता नहीं दर्जन क्या-क्या हमने बनाना है होता वो अभी 400 रुपए दर्जन हो जाएंगे। हमारे पाकिस्तानी भाई ये चीज़ें स्टॉक ओए करना होए, शुरू करेंगे। कैसे मुसलमान है डॉक्टर साहब। और हम। बाहर के मुल्क में यूरोप में आप ये देखें कि गोरा वो चीज़ उठाता ही नहीं है, वो लिखा होता है ओनली फॉर मुस्लिम ड्यूरिंग रमज़ान जो है वो सेल लग जाती है, वो खरीदती ही नहीं है वहाँ से। 50% से ज़्यादा डिस्काउंट होता है। और अनफॉर्चुनेटली देखिए हालांकि मना नहीं होता, दुरुस्त कही नहीं हालांकि मना नहीं होता कि आप भी खरीद सकती हैं, मगर वो जाते ही नहीं, नहीं वो कहते हैं इनका राइट है। यस। तो कितनी तो अब ज़बरदस्त। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली देखिएगा रमज़ान आने वाला है इंशाल्लाह, तो जो चीज़ ये फ्रूट्स की बात करें खासकर, तो ये दालें, इतनी बेसन दालें, देख लें, इतना महंगा बेसन हो में जाएगा, इतनी वैरायटी आएगी, कि अब गंदा देखिए बेसन आएगा। जो डेली वेजेस वाला बंदा है, दिहाड़ीदार जो तबका है, मजदूर, कैसे वो उस afford बेचारे के तो पहुंच से दूर हो जाएंगे। देखिए 1500-2000 डेली लेने वाला, उसने 5 बच्चे पालने, फॉर एग्जांपल घर का रेंट देना, पढ़ाई करना है, रोज़ा भी खोलना रखना भी है, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो रोज़ों में तो आप ये देखें कि हर चीज़ आपकी डबल रेट पे चल रही होती है। ऐसे ये बस अल्लाह हमें जो है वो अल्लाह, हिदायत दे आमीन, और आमीन। आज सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। कुछ एडवाइस, कुछ ऐसी आदात बता दें जिससे हम ये मोटापे से ज़रा दूर हो जाएं। एक तो कोशिश करें कि अल्लाह की दी हुई चीज़ों पे खुश होना सीखें, आपको मोटापे से बहुत ज़्यादा बचत होगी। दिल से हसद, कीना, बोगस दूसरे को देख के निकालें, और सिलेक्टिव हों अपनी सेहत के हवाले से, खाने पीने में सिलेक्टिव हों। हर चीज़ आपके लिए नहीं होती कि आपने ही खानी है। तो अगर आप सिलेक्टिव होंगे और अच्छी नींद, भरपूर नींद 6 to 8 आवर्स अगर आप कर लेते हैं, तो ये भी आपका मोटापा कम करने में, डीप स्लीप जो है, और ज़्यादा मीठी चीज़ें जो हैं उसका परहेज़ करें। जैसे बाज़ार से मिठाइयाँ ले आते हैं, जलेबियाँ ले आते हैं, बेदरेक खा रहे होते हैं, इसको देखें ना कि ये कितनी ख़तरनाक है। वो चीनी भी नहीं डालते, वो एस्पर्टेम एक है केमिकल जो डाल देते हैं मिठाइयों में, और कहा जाता है कि ये शुगर मरीज़ों के लिए बड़ी अच्छी, वो स्क्रीन से भी आगे की चीज़ है, आपका गला ही पकड़ा जाता है उसको खा के। तो आप ये सिलेक्टिव हो जाएं और घर में ये चीज़ें आपकी बन सकती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, वॉक, एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ऑब्वियसली हमें हमारी सेहत का ख्याल रखना है, जाएँ तो जहाँ है, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा मोटे हो जाते हैं ना तो बाकी यकीन जाने बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती है, सांस फूलने लग जाता है। अभी हम 4 सीढ़ियाँ चल के आते हैं, हाँफना शुरू हो जाते हैं, तो आप जो फिटनेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सारी बीमारियों से दूर रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।